میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ کے دربار میں انسان کی قیمت اس کے حسب نسب، اس کی شکل و صورت پر نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر جو اس کی صفات ہیں، اس کے جسم سے جو نکلنے والے اعمال ہیں، اس کے لحاظ سے انسان کا وزن ہوتا ہے۔ ہم کسی کو تولتے ہیں اس کی دنیا پر، اس کی چیزوں پر، اس کے خاندان پر۔ یہ تول اللہ کے ہاں ہے نہیں۔ وہاں جو تول لگا ہوا ہے وہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ سب سے زیادہ عزت وہ پاتا ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے۔ قیامت کے دن ایک فرشتہ اللہ کی طرف سے اعلان کرے گا، الا وانکم جعلتم نسبا وجعلت نسبی۔ اے لوگو، ایک نسب تم نے بنایا، ایک ہم نے بنایا، یعنی ایک معیار عزت تم نے بنایا، ایک اللہ نے بنایا۔ جعلت اکرمکم اتقاکم، میں نے تمہیں بتایا کہ سب سے زیادہ عزت والا تقوی والا ہے۔ ولیکن ابیتم، تم نے تو انکار کر دیا۔ وقلتم ان فلان ابن فلان خیر من فلان ابن فلان، تم نے اپنے ہی گھر لیے، کسی کو مال کی وجہ سے عزت دی، کسی کو حکومت کی وجہ سے عزت دی، کسی کو شکل کی وجہ سے عزت دی، کسی کو کسی وجہ سے۔ جو میرا معیار تھا وہ تم نے ٹھکرا دیا، اپنے تم نے نئے نئے گھر لیے۔ الیوم اضع نسبکم وارفع نسبی، آج تم سب دیکھ لو گے تم نے جو معیار بنائے تھے وہ سب میں توڑ دوں گا، اور میں نے جو معیار بنایا تھا تقوی والے، عزت والے، وہ آج میں بلند کر دوں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اعلان فرمائیں گے، این المتقون، کہاں ہیں تقوی والے، کہاں ہیں اللہ سے ڈرنے والے۔ تو وہاں کا معیار صفات ہیں، اعمال ہیں، چیزیں نہیں۔ پھر ایک اور اعلان ہوگا، فلیکم اہل الصبر، صبر والے کھڑے ہو جاؤ۔ تو ایک جماعت کھڑی ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کہیں گے جاؤ بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جاؤ۔ پھر اعلان ہوگا، فلیکم اہل الفضل، فضل والے کھڑے ہو جاؤ۔ پھر ایک جماعت کھڑی ہوگی، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جاؤ۔ پھر اعلان ہوگا، فلیکم جیران اللہ، اللہ کے پڑوسی کھڑے ہو جاؤ۔ پھر ایک جماعت کھڑی ہوگی، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جاؤ۔ ایک اعلان ہوگا، این الائمہ، این الفقہاء، این المؤذنون، کہاں ہیں نمازیں پڑھانے والے، کہاں ہیں علم والے فقہاء، اور کہاں ہیں اذان دینے والے۔ لیکن جن کو کوئی آج پوچھتا ہی کوئی نہیں، مؤذن تو بیچارہ ایک چپراسی سے بھی کم حیثیت رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو بلا کر کہے گا چلو ان کے لیے ممبر بچھاؤ، ان کو بٹھاؤ، اور باقیوں کا کہے گا میں ان کا حساب لے لوں، تم یہاں آرام کرو۔ یہ وہاں کا معیار ہے، وہ اصلی ہے، وہ اللہ نے بنایا۔ جو ہم نے بنائے ہم بھی نقلی، ہمارے معیار بھی نقلی۔ تو انسان کی قیمت صفات پر ہے، اور صفات میں سب سے جو طاقتور اور سب عند اللہ انسان کو جانوروں کی صف سے نکال کر انسانوں کی صف میں کھڑا کرنے والی صفت ہے، وہ ایمان ہے۔ ایمان لانے سے انسان جانوروں سے نکل جاتا ہے، انسان انسانی شکل میں انسان ہوتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ پھر اسی مضمون کو اور زیادہ شدت اور سختی کے ساتھ اللہ نے بیان فرمایا، انہم الا کالانعام بل اضل سبیلا، یہ جانور کے علاوہ کچھ اور ہیں ہی نہیں، سوائے جانور کے اور کچھ انہیں کہا جا سکتا ہی نہیں، بلکہ ان سے بھی یہ بدراہ ہیں اور ان سے بھی زیادہ یہ گمراہ ہیں۔ تو بھائی کبھی جانوروں کے پیچھے چل کر بھی کسی کو منزل ملی، کبھی دیکھا کہ انسان گدھے کے پیچھے چل رہے ہوں، کتے کے پیچھے چل رہے ہوں، شیر کے پیچھے چل رہے ہوں، لومڑی کے پیچھے چل رہے ہوں، ان کی راہیں تو جنگل کو جاتی ہیں، تو ہم بھی جانوروں کے پیچھے چلیں گے تو جنگل میں پہنچ جائیں گے، جو ہم بھٹکنے کے سوا کچھ بھی نہیں ملتا۔ تو ایمان آج کی مادیت اور مادہ پرستی کا توڑ ہے ایمان پر محنت کرنا۔ اس
وقت کا جو بڑا مرض ہے وہ مادے کا یقین، یعنی پیسے کا یقین. چھوٹے بچے کو بھی آپ پیسے دے دیں، اسے واپس مانگے وہ نہیں دیتا. چھوٹا سا بچہ، اسے پتہ بھی نہیں ہے کیا چیز ہے، لیکن وہ اس کو واپس نہیں کرے گا کہ میں نے نہیں دینا. یہ فضا کا اثر ہے. جیسے فضا میں سردی ہو تو چھوٹے بچے کو بھی لگتی ہے، بڑے کو بھی لگتی ہے. فضا میں گرمی ہو چھوٹے کو بھی محسوس ہوتی ہے، بڑے کو بھی محسوس ہوتی ہے. اس فضا میں پیسے کا یقین اور پیسے اور مادے کا یقین اتنا گہرا اور راسخ ہو چکا ہے. سکھر میں ہماری جماعت تھی تو کچھ لوگ آئے، میں نے ایک ساتھی سے کہا ان کو تیار کرو نقد چلے. تو وہ ہمارے ساتھی نے بات شروع کی. انہوں نے کہا میرے پاس تو پیسے کوئی نہیں. اس نے کہا اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے، پیسے کے بغیر بھی کرتا ہے اور پیسے کے ساتھ بھی اللہ ہی کرتا ہے. تو تم اللہ سے مانگو، اللہ کر دے گا انتظام. وہ کہنے لگا پیسے کے بغیر اللہ کیسے کر سکتا ہے؟ یہ ان کی آپس میں بات ہو رہی تھی، وہ میں نے نہیں سنی، لیکن جب ایک دم وہ زور سے بولا غصے سے تو وہ میرے کانوں میں پڑی. وہ کہ پیسے کے بغیر اللہ کیسے کرے گا؟ تو اس قدر پستی پیسے کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. یہ جو 6 نمبر ہے نا، 6 نمبر، یہ آج کے مرض کا ایک علاج ہے. کیونکہ اس وقت یقین ہے پیسے کا، جس چیز کا یقین ہوتا ہے اسی کی پرستش ہوتی ہے. پیسے ہی کی پرستش ہے، اس کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، اس کے لیے سود پر چلتے ہیں، اس کے لیے خیانت کرتے ہیں، اس کے لیے رشوت لیتے ہیں، اس کے لیے قتل کرتے ہیں. پھر اسی کو سیکھتے ہیں بڑے بڑے MBA کالج اور میڈیکل کالج اور ڈگری کالج اور فلاں کالج اور فلاں کالج. اس کے پیچھے ہے کیا؟ پیسہ ہے. اگر یہ اعلان ہو جائے کہ کسی ڈاکٹر کو نوکری نہیں ملے گی، جو جھاڑو دینا اچھی طرح جانے گا اس کو 22واں گریڈ ملے گا، سب جھاڑو پکڑ لیں گے. اگر یہ حکومت اعلان کر دے گا کسی ڈاکٹر کو ایک پیسہ نہیں ملے گا، کسی انجینئر کو ایک پیسہ نہیں ملے گا، کسی ماسٹر آف بزنس کو ایک پیسے کی نوکری نہیں ملے گی، جو نالیاں صاف کرنا اچھی طرح جانتا اس کو 1 لاکھ روپیہ مہینے کی تنخواہ ملے گی، یہ سارے لڑکوں کے ہاتھ میں جھاڑو ہوں گے. تو جو سیکھنا سکھانا ہے اس کے پیچھے بھی پیسہ محرک ہے. پھر سارا دن تذکرے بھی اسی کے ہیں. پھر پیسے کو وزن پر انسان کا وزن کیا جاتا ہے. پیسے کے وزن پر، چیزوں کے وزن پر انسان کا وزن کیا جاتا ہے. اسی کو مقصود بنا کے سفر کیے جاتے ہیں. اسی کی سارا دن بازاروں میں تبلیغ ہو رہی ہے، اسی کی سارا دن شہروں میں تبلیغ ہو رہی، دیہاتوں میں تبلیغ ہو رہی، سارے عالم میں تبلیغ ہو رہی ہے. تو ایک جو جڑ ہے مذہب، اس کے گرد یہ چند چیزیں انسان ان کو لے کر گردش کر رہا ہے. اس کا یقین، اسی کی پوجا، اسی کو سیکھنا، اسی کے تذکرے، اسی پر انسانوں کو تولنا، اسی پر انسانوں کا وزن کرنا اور اسی کو بنیاد بنا کر محنت کرنا اور اسی کو لے کر دنیا میں پھرنا. ساری دنیا میں تجارتی منڈیوں پر قبضہ کرنے کی کوششیں، مال کی پھیلانے کی، اپنی تجارتوں کو پھیلانے کی عالمی دور. ایمان پر جو محنت ہے یہ پہلی جڑ کاٹ دے گی. جس وقت پیسے کا یقین اترا ہوا ہے، جو لا الہ الا اللہ پر محنت کرے گا اور اس کے دل میں لا الہ الا اللہ راسخ ہو جائے گا، اس کے اندر سے سب سے پہلی برائی نکل جائے گی. پیسے والا یقین اس کا نکلے گا. اور یقین بڑا مشکل سبق ہے اسلام میں. اندیکھی چیز پر اعتماد کر کے چلنا اور نظر آنے والی چیزوں کو جھٹلانا یہ آسان چیز نہیں ہوتی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے لو کان لابن آدم قدر شعیر من الیقین مشى علی الماء. یہ اگر انسان کے پاس ایک جو کے دانے کے برابر بھی یقین ہو تو یہ پانیوں پہ چل سکتا ہے، پانی اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکے گا. اتنا کو یقین نصیب ہو جائے. بنانے والے کی طرف طبیعت متوجہ ہو جائے کہ جب ایک چیز خود بنی نہیں، اپنی ذات سے شکل نہیں، اپنی ذات سے صفات نہیں، اپنی ذات سے وجود نہیں، اپنی ذات سے بقا نہیں، اپنی ذات سے حرکت نہیں، اپنی ذات سے سکون نہیں، اپنی ذات سے روانی نہیں، اپنی ذات سے جماؤ نہیں، اپنی ذات سے اس کی اڑان نہیں، اپنی ذات سے اس کی قیمت نہیں، اپنی ذات سے اس کی نقل و حرکت نہیں. کچھ نہ تھا اور اللہ تھا، کچھ نہ تھا اور اللہ تھا،
اللہ اس طرح تھا کہ اس کی کوئی ابتدا نہ تھی. هو الاول بلا بدایا، ایسا اول ہے جس سے پہلے کچھ نہیں، جس کی ابتدا کوئی نہیں. هو الاخر بلا نہایا، ایسا آخر ہے کہ اس کی کوئی انتہا کوئی نہیں. وہ ایسا قدیم ہے جو ابتدا سے پاک ہے، ایسا دائمی ہے جو انتہا سے پاک ہے. وہ اپنی ذات میں ایسا ہے، نہ کسی سے بنا، نہ کوئی اس سے بنا، نہ کوئی اس سے نکلا، نہ وہ کسی سے نکلا، نہ کسی سے وراثت ملی، نہ آگے اس کا کوئی وارث. یہ چیز کسی کو بھی کمزور کر دیتی، کسی سے لینا اور آگے دینا، یہ کمزور کر دینے والی چیز ہے. اللہ وہ ذات ہے، نہ اوپر سے کہیں سے اس کو ملک ملا ہے، نہ آگے اس کا کوئی وارث ہے جس کو وہ دے گا کہ اس سے وہ دب کے چلے. اولاد بڑی ہو جائے، ماں باپ دبنا شروع ہو جاتے ہیں، ماں باپ چپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اولادیں ان کی آوازیں بلند ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے میرے بھائیو، جب کچھ نہیں تھا وہ موجود تھا، پھر سب کچھ بنایا، کچھ نہ سے بنایا. خالق بنانے والا، خالق بنانے والا، مبدی بنانے والا. کون سا بنانے والا؟ ہم نے یہ سٹینڈ لوہے سے بنایا، اور یہ ممبر لکڑی سے بنایا، اور یہ پنکھے لوہے سے بنائے. مبدی وہ بنانے والا جو کچھ نہ ہو اور سب کچھ بنا دے، جو لوہے کے بغیر لوہا بنائے. مبدی جو لکڑی کے بغیر لکڑی بنائے. مبدی جو پانی کا قطرہ نہ ہو اور سمندر بنا دے، جو درختوں کا پتا نہ ہو اور جنگل بنا دے، جو ریت کا ذرہ نہ ہو اور صحرا بنا دے، مٹی کا ڈھیلا نہ ہو اور زمین بچھا دے، پتھر کا سنگریزہ نہ ہو اور ہمالیہ جیسے پہاڑ بنا دے، برف کا ایک ذرہ نہ ہو اور سفید چادر سے لاکھوں سال سے پہاڑوں کو ڈھانپ کے دکھا دے، اور ایک کرن نہ ہو اور سورج بنا دے، ایک کرن نہ ہو اور چاند بنا دے، ایک کرن نہ ہو اور ستارے بنا دے، اور کہیں دور دور تک کسی جانور کا نشان نہ ہو اور لاکھوں کروڑوں قسم کے جانور بنا دے. مبدی کچھ نہیں اور بناتا جا رہا ہے. ہم چیزوں سے چیزیں بنا رہے، اللہ بغیر چیزوں کے بنا رہا. شیر نہیں، شیروں کی شکلیں بنا دی. چیتا نہیں، چیتے کی شکل بنا دی. انسان کوئی نہیں، انسان کو بنا دیا. ہوا کوئی نہیں، ہوا کو بنا دیا. عرش کوئی نہیں، عرش کو بنا دیا. فرشتے کوئی نہیں، فرشتوں کو بنا دیا. جنت کوئی نہیں، جنت کو بنا دیا. سونے کے بغیر سونا بنا دیا، چاندی کے بغیر چاندی کو بنا دیا. المبدی خالق ہے، خالق بنانے والا. لیکن بنانے والے کے ساتھ ایک ایسی صفت لگی ہوئی ہے، کچھ نہیں اور سب کچھ بناتا ہے. بدیع بھی ہے، بدیع السماوات والارض. بدیع بھی بنانے والا ہے. کون سا بنانے والا؟ جو بغیر نمونے کے بنائے، ہر چیز اس طرح بنائے، پہلے سے ماڈل کوئی نہیں، پہلے سے نمونہ کوئی نہیں، پہلے سے شکل کوئی نہیں، پہلے سے ڈیزائن کوئی نہیں. بغیر نمونے، بغیر شکل، بغیر ڈیزائن کے اپنے علم سے، اپنے قدرت سے جیسا چاہتا ہے ویسا بناتا چلا جاتا ہے، جیسا چاہتا ہے ویسا بناتا چلا جاتا ہے. اللہ کے سامنے شیروں کی شکلیں نہیں پڑی تھی جن کو دیکھ کے شیر بنا دیا. انسان کی شکل نہیں تھی جس کو دیکھ کے آدم بنا دیا. عقاب کی شکل نہیں تھی جس کو دیکھ کے عقاب اور شاہین بنا دیا. مچھلی کی کوئی شکل نہیں تھی جس کو دیکھ کے مچھلی کو بنا دیا. پانی کا کوئی تصور نہیں تھا، کوئی شکل نہیں تھی جس کو دیکھ کے پانی کو بنایا. ساری کائنات کے بحر و بر کو، زمین اور آسمان کو، سرا اور سریا، شرق و غرب، کسی چیز کا کوئی وجود نہ تھا، بنایا. کوئی ماڈل نہ تھا، بنایا. پھر اس بنانے میں اپنی طاقت، اپنی تصویر میں، اپنی تخلیق میں، اپنی تقدیر میں، اپنے اندازے میں. سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی. بنانا، تقدیر، تخلیق، تدبیر، اس میں ایسا کامل ہے. ایک وقت میں صرف دنیا میں جو عورتیں ہیں، ان کے اندر حمل ٹھہر رہا اور مختلف مراحل میں بچے چل رہے ہیں. اسی وقت میں کروڑوں مادہ جانور ہیں چوپائے، ان کے اندر حمل ٹھہر رہا. اسی وقت میں کھرب مچھر مادہ ہیں، ایک مادہ 300 انڈے دیتی ہے. ایک شہد کی مکھی 30 ہزار انڈے دیتی ہے. اور اس طرح جانوروں میں انڈے دینے والے، مچھلیاں سمندر میں انڈے دینے والی، درختوں پہ پرندے انڈے دینے والے کروڑ کروڑ، ارب ارب، کھرب پرندے اور مخلوقات ہیں. پھر یہ تمام کے تمام اللہ تعالیٰ کے کارخانے قدرت میں ایک وقت میں بن رہے ہیں.
اور ایک وقت میں کروڑوں قسم کی مختلف قسم کی مصنوعات تیار ہو رہی، مخلوقات تیار ہو رہی ہیں. ماں کے پیٹ میں کہیں بچہ بن چکا ہے، کہیں بن رہا ہے. کسی کے پیٹ میں آنکھ بن رہی، کسی کا ہاتھ بن رہا، کسی کے ناخن بن رہے، کسی کے پاؤں بن رہے، کسی کی کمر کی ہڈی بن رہی، کسی کا دل بن رہا، کہیں پھیپھڑے بن رہے، کہیں کان بن رہے، کہیں دماغ بن رہا، کہیں زبان بن رہی، اور کہیں ہاتھ بن رہا، کہیں اس کی انگلیاں بن رہی، کہیں کونی بن رہی، کہیں چھاتی بن رہی، کہیں سینہ بن رہا، کہیں پھیپھڑے بن رہے، کہیں آنتیں بن رہی، کہیں جگر بن رہا، کہیں تلی بن رہی، کہیں مثانہ بن رہا، کہیں ٹانگیں بن رہی، کہیں ران بن رہی، کہیں گھٹنے بن رہے، کہیں ہڈیاں بن رہی، کہیں گوشت چڑھایا جا رہا، کہیں کھال لگائی جا رہی، کہیں آنکھوں میں رنگ بھرا جا رہا، اور اس کا ڈیزائن ایسا بنایا جا رہا ہے کہ دھرتی میں کوئی آنکھ ایسی نہ ہو. انگلی بنائی جا رہی، ایسی بنائی جا رہی کہ دھرتی میں کسی کوئی انگلی ایسی نہ ہو. انگلی چھوڑو بھائی، یہ جو پورے ہیں پورے، ان پہ لگنے والی لکیریں بھی ایک جیسی نہ ہو. یہ سارا نظام اللہ تعالیٰ ایک وقت میں بنا رہا، دیکھ رہا، چلا رہا. اسی کے ساتھ خرب انڈے پڑے ہوئے، ان سب پر اللہ کی تدبیر چل رہی، تقدیر چل رہی، تخلیق چل رہی، اللہ تعالیٰ کا نظام چل رہا. اس ساری کائنات کے بناتے ہوئے پھر ادھر نباتات میں کہیں پھول نکل رہے، کہیں کلیاں نکل رہی، کہیں خوشے لگ رہے، کہیں گوشے پک رہے، کہیں پھل پک رہے، کہیں رس بھرا جا رہا، کہیں مٹھاس بھری جا رہی، کہیں کڑواہٹ بھری جا رہی، کہیں کسیلا بن بھرا جا رہا، کہیں سفیدی گئی، کہیں سفید پینٹ ہو رہا ہے، کہیں سرخ پینٹ ہو رہا ہے، کہیں سبز پینٹ ہو رہا ہے، کہیں بیجوں کو بکھیر کے ڈالا جا رہا ہے، کہیں کٹھا کر کے رکھا جا رہا. کسی پھل کو موٹا کیا جا رہا، کسی کو چھوٹا کیا جا رہا، کسی کو نیلا، کسی کو پیلا، کسی کو سفید، کسی کو سرخ. کوئی زمین کے اندر اگ رہا، کوئی زمین کے اوپر بچھ رہا، کوئی تھوڑا سا اوپر کر کے نکل رہا، کوئی اس سے اوپر نکل رہا، کوئی اس سے اوپر نکل رہا، کوئی 50 فٹ کی بلندی پہ جا کے پیدا ہو رہا. کسی کے اندر پانی بھرا جا رہا، کسی کے اندر گودا بھرا جا رہا، کسی کے اندر رس بھرا جا رہا. گنے کے اندر اللہ تعالیٰ شربت کی بوتلیں تیار کر کے پیک کر کے نکال رہا. اس سارے بحر و بر کی مخلوقات میں پھر زمین پانی کے اندر خرب قسم کی مچھلیاں وہ انڈے دے رہی، ان سے بچے نکل رہے، ان کے نظام چل رہے. جھپٹنے والے عقاب، بل کھانے والے سانپ، تو کسی میں زہر بن رہا، کسی میں شہد بن رہا، کہیں میں پانی بن رہا، کہیں میں کچھ بن رہا، کہیں میں کچھ بن رہا. اللہ وہ ہستی ہے جو سارے کارخانے میں ایک دفعہ بھی خطا نہیں کھاتا، کہیں خطا نہیں کھاتا، ایک دفعہ بھی خطا نہیں کھاتا. مور کے انڈے سے مرغا نکلا ہے، مرغے سے بکرا نکلا ہے، بکرے سے کتا نکلا ہے، کتے سے بندر نکلا ہے، بندر سے فاختہ نکلا ہے، فاختہ کے انڈے سے کوئل نکلا ہے. اتنا جو نظام چل رہا ہے، کہیں تو کوئی خطا ہو، کہیں تو کوئی غلطی ہو. وہ اللہ ہے جو ساری کائنات کو بلا خطا بناتا ہے. خلقک فسواک فعدلک قدر فہدا. وہی ہے جو بنانے والا، وہی ہے پھر بنانے کے ساتھ اس کی چال بدلو، اس کی ڈھال بدلو، اس کی آواز بدلو، اس کا لہجہ بدلو، اس کی عادات بدلو، اس کی شکل بدلو. شکل سے شکل نہ ملے، آواز سے آواز نہ ملے، چال سے چال نہ ملے، عادات سے عادات نہ ملے. ان ساری چیزوں میں جدا جدا کر کے پیدا کرو، کہیں آپس میں جھگڑنا شروع ہو جاؤ، کہ میرا بیٹا، وہ کہ میرا بیٹا. ساری کائنات کی شکلیں جدا، رنگ جدا، ذائقے جدا، اور چال جدا، انداز جدا. پھر ان کے اندر ان کا علم بھرو، ان کی ضرورتوں کو بھرو. فاختہ نے کیا کھانا ہے اس کو پیدا ہوتے ہی سکھاؤ. مرغی کے انڈے سے، مرغی کے بچے نے نکلتے ہی کیسے کھانا ہے، کیسے دانا چگنا ہے. ہم تو اپنے بچوں کو 2.5 سال تک سکھاتے رہتے ہیں. مرغی کا بچہ انڈے سے نکلا ایسے ٹک 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 دانا چگنا شروع کر دیا. ان کو تیرنا، مرغی کے بچے کو انڈے سے نکالا، پانی میں ڈالا، اس نے تیرنا شروع کر دیا. سانپ کے بچوں کو نکالا، اس میں بل کھانا اور لہرانا شروع کر دیا. یہ سارا نظام ان کو دینا، ان کو سکھاؤ، ان کو کھلاؤ، ان کو پلاؤ، ان کو ان کا انداز دو. زہر سانپ نے بنانا ہے، کیسے بنانا ہے؟ پیچیدہ مشکل ترین عمل ہے، جس سے زہر بن کر اس کے جا کر یہاں گلینڈ میں جمع ہوتا ہے. وہ کھا رہا، وہی غذا ہے. یہی گھاس پھوس میں سے چیزیں کھینچ کے سانپ کھا رہا. کوئی کبھی وہ مینڈک کو پکڑ کے کھا گیا، کبھی چوہا پکڑ کے کھا گیا. اسی چوہے کو بلی نے کھایا تو زہر نہ بنا، اسی چوہے کو سانپ نے کھایا تو زہر بن گیا. اسی پانی کو بکری نے پیا تو اس کے پیٹ میں جا کے دودھ بن گیا. اسی پانی کو سانپ نے پیا، اس کے پیٹ میں جا کے زہر بن گیا. اسی پانی کو ہرن نے پیا، اس کے پیٹ میں جا کے مشک بن گیا. اسی پانی کو ریشم کے کیڑے نے پیا، اس کے اندر سے وہ ریشم بن کے نکلا. یہ ساری آیات و نشانیاں ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ ایک اللہ ہے جو اس کائنات کا مالک ہے. جو اس اللہ کو اپنے ساتھ لے لے گا اس کے سارے مسئلے حل ہو جائیں. اس وقت کی مادہ پرستی کا کافی علاج لا الہ الا اللہ، اللہ پر اعتماد، اللہ پر یقین اور اللہ پر توکل.
جو دل اللہ کی طرف پھر جائے گا اللہ تعالیٰ کا پہلا فضل اس پہ یہ ہوگا کہ مخلوق سے اس کو بے نیاز کر دے گا. سالم بن عبداللہ بن عمر بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے. حضرت عمر کے پوتے ہیں, بہت بڑے عالم تھے. تو ہشام بن عبد الملک بڑا بادشاہ تھا, تو وہ بھی بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا. تو وہ کہنے لگا سالم سے کہ کوئی حاجت, کوئی ضرورت. تو وہ کہنے لگے اللہ کے گھر میں اللہ کو چھوڑ کے کسی اور سے مانگوں, بڑی چھوٹی بات. تو وہ سالم وہ ہشام چپ ہو گیا. جب طواف کر کے باہر نکلے کہنے لگا آپ تو بتاؤ. کہنے لگے کیا بتاؤں؟ کا کوئی ضرورت بتاؤ. کہنے لگے دنیا کی بتاؤں آخرت کی بتاؤں؟ کہنے لگا دنیا کی بتاؤ, آخرت کی میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو کہنے لگے ما سألت من یملکھا فکیف من لا یملکھا. دنیا تو کبھی دنیا کے بنانے والے سے نہیں مانگی, تو اس سے کیا مانگوں گا. قتیبہ بن بکار رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں احمد بن طولون آیا کرتا تھا. ان کا درس ہوتا تھا, اس میں آ کے بیٹھا کرتا. احمد بن طولون مصر کا بادشاہ تھا. ہر سال 1000 دینار, 1000 دینار ہوتا تھا 4.5 ماشے سونے کا. 1000 دینار کی تھیلی سربہ مہر لگی ہوئی, سرکاری مہر لگی ہوئی, ان کی خدمت میں ہدیہ پیش کرتا تھا. 18 برس ان کی خدمت میں آ کے بیٹھتا رہا اور ہر سال 1000 دینار کی تھیلی ان کی خدمت میں پیش کرتا رہا. اور یہ وہ دور تھا, 1 دینار ہوتا تھا 15 درہم کا. 1 دینار کے 15 درہم آتے تھے. اور اس زمانے میں, اس دور میں 300 درہم کے ساتھ ایک متوسط گھر آسانی سے سال گزار لیتا تھا. 300 درہم کے ساتھ ایک متوسط گھرانہ کشادگی سے سال پورا کر لیتا تھا. اس دور میں وہ دیا کرتا تھا 1000 دینار سالانہ. 18 برس کے بعد ایک فتوے میں ضرورت پڑ گئی ان کے دستخط کی. فتویٰ صحیح نہیں تھا, پیچھے خلافت کا مسئلہ تھا, اس میں کچھ تبدیلی تھی چاہتے تھے. تو انہوں نے فتویٰ دینے سے انکار کر دیا. تو وہ غصے میں کہنے لگا میرے پیسے واپس کرو, یا فتوے پہ دستخط کرو یا میرے پیسے واپس کرو. اب اسے خیال تھا کون پیسے رکھتا ہے 18 سال. انہوں نے کہا جی بہت اچھا. گھر گئے اور 18 کی 18 تھیلیاں, ان کی موریں بھی نہیں ٹوٹی تھیں, ویسے لا کر اس کے منہ پہ ماری. کہ صرف 18,000 پہ تو میرا ایمان خریدنا چاہتا ہے, صرف 18,000 پر. سارا جہان بھی دے دے تو یہ کام نہ کروں. ہاں بھائی, آج کے غلامی ہے, پیسے کا یقین غلامی ہے, بدترین غلامی ہے. سنے تہذیب حاضر کے گرفتار, غلامی سے ہے بدتر بے یقین. اللہ پر یقین کا اٹھ جانا اور مال اور جیب پہ یقین کا آ جانا, یہ بدترین غلامی ہے. تو بھائیو, اس کے توڑ میں ہے لا الہ الا اللہ کی دعوت اور لا الہ الا اللہ کی محنت. جتنا لا الہ الا اللہ دل میں راسخ ہوگا اتنا محمد الرسول اللہ جسم پہ ظاہر ہوگا. کیونکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نے جوڑ دیا ہے. جب معراج پہ حضور تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں عرض کیا, اللہ ابراہیم تو خلیل تھے اور موسیٰ کلیم تھے علیہ السلام, اور داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم تھا, اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا تابع تھی, اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے آپ نے مردے زندہ کیے. فماذا جعلت لی, میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولیس قد اعطیتک افضل من ذلک کلہ, آپ کو میں نے سب سے اعلیٰ چیز عطا فرمائی ہے. اللہ ذکرت الا ذکرت معی, قیامت تک آپ کا اور میرا نام اکٹھا رہے گا, جدا نہیں ہو سکتا. لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ جڑ گیا ہے, اب یہ جدا نہیں ہو سکتا. قیامت تک یہ آپ کا اور میرا نام اکٹھا رہے گا. اور اس کے علاوہ یہ تو میں نے آپ کو نام اپنے نام کے ساتھ کر رہا, اللہ ذکرت الا ذکرت معی, آپ کا نام میرے نام کے ساتھ لگ گیا. اور اس کے علاوہ شرحت لک صدرک ووضعت عنک وزرک ورفعت لک ذکرک وجعلتک فاتحا وخاتما, میں نے آپ کا سینہ کھولا, آپ کے بوجھ ہٹائے, آپ کے نام کو بلند کیا, آپ کو فاتح بھی بنایا اور آپ کو خاتم بھی بنایا. پہل بھی آپ سے ہو رہی ہے, انتہا بھی آپ پر ہو رہی ہے. انتہا تو سمجھ میں آتی ہے, پہل کیسے ہوئی؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب ملی؟ متى وجبت لک النبوہ, آپ کو نبوت کب ملی؟ تو اس کا ان کے سوال کے مطابق اس کا جواب تھا 40 سال کی عمر میں غار حرا میں, یہ اس کا جواب تھا ان کے سوال کے مطابق. لیکن جو آپ نے جواب دیا
وہ بڑے آگے کی سطح کا جواب دیا. آپ نے فرمایا کن تو نبی وَإِنَّ آدم بین الروح والجسد. ابھی آدم علیہ السلام کی کہانی شروع ہی نہیں ہوئی تھی اور مجھے نبوت مل چکی تھی. اب کب ملی یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. ابتدا تو ہے, کب ہے اللہ کے سوا کسی کو کچھ پتا نہیں کب ہوئی. لا الہ الا اللہ کا رسوخ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو لہلہا کر جسم میں, گھر میں, دفتر میں, دکان میں زندہ کرے گا. جتنا لا الہ الا اللہ کی جڑ لگے گی اتنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم والی زندگی وہ ظاہر ہونا شروع ہو جائے, وہ کھلنا شروع ہو جائے گی. کیونکہ جیسے دل اللہ کی عظمت سے خالی ہے ویسے ہی اللہ کے نبی کی عظمت سے خالی. اور اللہ تعالیٰ ایک آیت میں موسیٰ علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تینوں کا فرق بتایا ہے. موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں رب اشرح لی صدری, اللہ میرا سینہ کھول دے. اور اللہ ہمارے نبی کو بن مانگے فرما رہے ہیں الم نشرح لک صدرک, ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا. موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں یسر لی امری, میرا کام آسان کر دے. اللہ ہمارے نبی کو بن مانگے فرما رہے ہیں ووضعنا عنک وزرک, ہم نے آپ کے بوجھ ہٹا دیے. ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں وجعل لی لسان صدق فی الاخرین, بعد کے لوگوں میں مجھے اونچا کر دے. اللہ ہمارے نبی کو بن مانگے فرما رہے ہیں ورفعنا لک ذکرک, ہم نے آپ کے نام کو بلند کر دیا. موسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف دوڑ کے آئے. اللہ تعالیٰ نے پوچھا دوڑ کے کیوں آئے ہو؟ ان کا عجلت الیک رب لترضی, اللہ میں دوڑ کے آیا ہوں تاکہ تو راضی ہو جائے. سارے جہان کو مطالبہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ مجھے راضی کرو, لیکن ہمارے نبی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, میں آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے, اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں. یہ آیت آپ کی شان میں سب سے زیادہ بلند ہے. پھر یہ فترضیٰ ہے, حتیٰ ترضیٰ نہیں, حتیٰ ترضیٰ. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ حَتَّىٰ تَرْضَىٰ, اتنا دوں گا دیتا جاؤں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. اور ایک وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, ان دونوں میں بڑا فرق ہے. مثلا فقیر آ جاتا ہے, ہم اس کو 4 آنے دیتے ہیں, کہتے ہیں یہ چھوڑیں. ہم اس کو 8 آنے دیتے ہیں, کہتے ہیں یہ چھوڑیں. پھر ہم اس کو روپیہ دے دیتے ہیں, یہ چھوڑیں. پھر ہم اس کو 10 روپے دیتے ہیں, کہتے ہیں واہ 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 واہ, ہوں ٹھیک ہے. تھوڑے سے اس کے گمان سے تھوڑا دینا, پھر اس کے مانگنے پر بڑھاتے جانا, یہ تھا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ حَتَّىٰ تَرْضَىٰ, میں آپ کو اتنا دوں گا کہ یہاں تک کہ آپ راضی ہو جائیں گے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کا مطلب یہ ہے فقیر آ گیا, وہ تصور میں لے کے آیا ہوا ہے 10 روپے سے زیادہ میں اس میں کوئی نہیں دینے ہیں. آپ نے 100 روپے کا نوٹ نکالا اور اس کے ہاتھ میں پکڑایا. اس کا میں نے خود مشاہدہ کیا, ہماری جماعت کی پشاور میں ایک عرب شہزادہ میرے ساتھ تھا. تو فقیر آ گیا, ہم گاڑی میں بیٹھے دوسری مسجد میں جانے کے لیے, وہ مانگنے کے لیے آیا. اس کا منہ اوپر تھا اور ایسے مانگ رہا تھا. وہ چشمے تصور میں 1 روپیہ دیکھ رہا تھا, 1 روپیہ ہی دینا. تو میں کہا پتہ نہیں پشتوں میں کہہ رہا تھا بھائی اللہ کے نام پہ دو, اللہ کے نام پہ دو. تو اس نے جیب سے 100 روپے نہیں, یہ 84 کی بات, اس میں 100 روپے بہت زیادہ تھا. تو اس نے 100 نیچے نہیں دیکھ رہا تھا, اوپر ہی دیکھ رہا تھا. تو اس نے جب نوٹ پکڑا تو ایسے تو نیچے دیکھا, ایک دم جو اس کی نکلی نا پشتوں میں, اور پھر وہ بھاگا. وہ سمجھا کہ غلطی میں دے دیا کہ واپس نہ لے لے, بھاگا وہاں سے, پیچھے مڑ کے نہیں. پھر اس نے دیکھا اور میں نے کہا تو ہمارے فقیروں کا مزاج خراب کر رہا ہے. میں کہ ہم تو 4 آنے دیتے تو انہیں 100 روپے دے دی. یہ ہے فترضیٰ, کسی کو پہلے لمحے, پہلی ہی دفعہ اس کی سوچ تصور سے اتنا دے دینا کہ اس کی سوچ اور تصور سے بڑھ کر ہو, تو ایک دم وہ خوشی سے اچھل پڑے گا. تو یہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, یہ جو فا کا لفظ ہے, فا, یہ یہاں یہ معنی دے رہا ہے کہ میرے نبی جتنا بھی تو سوچ لینا, جب میں تجھے دوں گا نا تو اس سے بھی زیادہ دوں گا. خود ہمارے نبی کی سوچ کتنی زیادہ ہے. اللہ کے بعد اگر کسی کو علم ہے تو اللہ کے نبی کو. وہاں بن منبہ رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ سارے بنی نوع انسان بشمول انبیاء کے اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں انسانوں کو جو عقل دی, جو علم دیا, اس کی مثال ہے ایک ذرے. جو ہمارے نبی کو علم اور عقل دیا اس کی مثال ہے ایک صحرا. تو ذرے اور صحرا میں جو نسبت ہے وہ ساری دنیا کے انسانوں کے علم فہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فہم کے ساتھ وہ نسبت ہے. اور اللہ تعالیٰ یوں کہہ رہا ہے کہ پہلی ہی دفعہ تمہیں اتنا دوں گا
کہ تو دیکھتے ہی خوش ہو جائے گا، خوشی سے اچھل پڑے گا۔ یہ خطرہ کا ترجمہ اگر یوں کیا جائے کہ میں آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ خوشی سے اچھل پڑیں گے، تو یہ کوئی قاعدے کے خلاف نہیں ہے۔ فطرہ ایک دم بس آپ راضی ہو جائیں گے کہ جو اللہ اپنے محبوب کو راضی کرنے کے لیے ایسے ناز نخرے برداشت کر رہا ہو، تو بھائی ہم تو اس کے امتی ہیں، ان کے ہم اللہ کے بعد اگر کسی کا ہم پر احسان ہے تو اللہ کے نبی کا ہے، تو ان کے سانچوں میں ان کے طریقوں میں ڈھل کے چلنا یہ اللہ کے دربار میں عزت اور کامیابی کا راستہ ہے۔ پھر اس کے بعد ہے کہ لوگ پیسے ہیں کہ پجاری بنے پڑے ہیں تو اس کے توڑ میں نماز ہے کہ اللہ کی پوجا ہمیں آ جائے۔ ابھی ہم نماز پڑھتے ہیں، لیکن یہ وہ نماز نہیں ہے جو اللہ ہم سے چاہتا ہے۔ اللہ ہم سے جو نماز چاہتا ہے وہ ہے اقم الصلاۃ لذکری، میری یاد والی نماز ہو۔ جب اللہ اکبر کہو تو پھر اللہ کے سوا کوئی اس میں اور آنے نہ پائے، کسی اور کی طرف دھیان نہ جائے۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مدارج السالکین میں نمازیوں کے 5 درجے لکھے کہ نمازی 5 طرح کے ہوتے۔ ایک نمازی وہ ہے جو کبھی 5 پڑھ لیتا ہے، کبھی 5 چھوڑ دیتا ہے، کبھی 2 پڑھ لیتا ہے، کبھی 3 پڑھ لیتا ہے، یہ جہنم میں جائے گا۔ المتہاون یہ ہے معاقب، یہ تو جہنم میں جائے گا۔ دوسرا نمازی ہے مواظب، جو پکا نمازی ہے لیکن جب وہ اللہ کے سامنے آتا ہے ایک پل کے لیے بھی اسے خیال نہیں کہ میں کس بادشاہ کے سامنے کھڑا ہوں۔ وہ نماز میں بھی اپنی دنیا میں مشغول ہوتا ہے، من بسو مشغول تو عامر و زید، اللہ اس کی طرف متوجہ اور وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف متوجہ۔ یہ نمازی محاسب ہے، محاسب، ڈانٹ ڈپٹ، حساب ہوگا، حساب۔ تیسرا نمازی وہ ہے جب اللہ اکبر کہتا ہے تو کوشش کرتا ہے اللہ کے سامنے کھڑا رہوں، لیکن کبھی اللہ کے سامنے، کبھی گھر کے سامنے، کبھی اللہ سامنے، کبھی دکان سامنے، کبھی اللہ سامنے، کبھی دفتر سامنے، تو وہ اس طرح ڈولتا رہتا ہے، کوشش بھی نہیں چھوڑتا اور پورا بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ اس کے بارے میں لکھا ہے معفو عنہ، اس سے درگزر ہو جائے گی۔ چلو بھائی 33 نمبر لے کے پاس کر دو، 3rd ڈویژن پاس۔ 3rd ڈویژن پاس کو بھی کبھی نوکری ملی تو فل ڈویژن کو نہیں ملتی، تو یہ پاس ہو جائے گا، ڈنڈوں سے بچ، سزا سے بچ جائے گا۔ 4تھے درجے کا نمازی وہ ہے جب وہ اللہ اکبر کہتا ہے تو پھر اللہ ہی کے دھیان میں ہوتا ہے، کسی اور کا دھیان، کسی اور کا خیال، کسی اور کا تصور ایک پل کے لیے اس کے اندر میں داخل نہیں ہوتا۔ یہ ہے ماجور۔ یہاں سے نماز کے برکتیں، وعدے، اجر و ثواب شروع ہوتے ہیں۔ قرآن میں نماز کے اجر و ثواب، حدیث پاک میں نماز کے اجر و ثواب یہاں سے شروع ہوتے ہیں۔ جو اللہ اکبر کے بعد صرف اللہ کے دھیان میں ہوتا ہے اور اللہ کے سوا کسی کے تصور میں نہیں کھڑا ہوتا، یہ 4تھے درجے کا نماز۔ 5ویں درجے کا نمازی وہ ہے جب وہ اللہ اکبر کہتا ہے تو نماز اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتی، جعلت قرۃ عین فی الصلاۃ، آنکھوں کی ٹھنڈک نماز۔ ابو ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر سے واپس آئے، ان کی بیوی گھر میں داخل ہوئے، سفر سے واپس آئے، بیوی کو بھی انتظار، خامد کو بھی انتظار، خلوت میں ہیں، اس سے کہنے کہ میں 2 نفل پڑھ لوں پھر بیٹھتا ہوں تیرے پاس۔ 2 نفل کی نیت باندھی اور جو شروع ہوئے پیچھے وہ انتظار میں، یہ آگے رفتار میں، یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو گئی اور ان کی 2 رکعت ختم نہ ہوئی۔ جب سلام ٹھہرا تو ان کی بیوی نے کہا اما لنا منک نصیب، میرا کوئی حق نہیں تھا۔ تو کہنے کہ میں تو بھول ہی گیا، میں بھول ہی گیا۔ وہ کہنے کہ اللہ تیرا بھلا کرے، ایک کمرے میں تو کیسے بھول گیا، ادھر تو چلا باہر ہوتا ہے پھر بھی نہیں بھولتی۔ اب تو ویسے ٹیلی فون جیبوں میں پڑے ہوئے ہیں، شام کی کارگزاری روز سنا رہے ہیں ان کو، اور وہ ایک کمرے میں وہ کہ میں بھول گیا۔ اور کیسے بھول گئے؟ کہ جب میں نے نماز شروع کی تو جنت میرے سامنے کھل کے اس طرح آئی تو مجھے یاد ہی نہیں رہا میں کہاں کھڑا ہوں۔ جعلت قرۃ عین فی الصلاۃ، آنکھوں کی ٹھنڈک نماز۔
یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کو 40 سال جدا رکھا، 40 سال. جب ان کو ملا دیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام سے فرمایا تجھے بتاؤں کیوں جدا کیا تھا؟ کہنے لگے بتا دیجیے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو نماز پڑھ رہا تھا، یوسف تیرے برابر سویا ہوا تھا، چھوٹا بچہ، وہ رونے لگا تو نماز میں کھڑے کھڑے اس کو یوں دیکھنے لگا کیوں رویا ہے، تیری توجہ بھی ہٹ گئی، تیری نظر بھی ہٹ گئی، تو اس کو یوں دیکھنے لگا کیوں رو رہا ہے. کہ مجھے اس پہ غیرت آئی، میرا نبی ہو اور میرے سامنے اور پھر مخلوق کو دیکھ کے بھی صحیح، سوچے بھی صحیح، ان آنکھوں کو بھی واپس لے لوں گا جو ادھر اٹھی ہیں اور جدا بھی کر دوں گا جس کی طرف اس کا خیال گیا ہے. 40 سال رلایا، آنکھیں چلی گئی، ربی ابت عیناہ من الحزن فهو قضیم. 40 سال. تو اصل الصلاۃ لذکری، پیسے کی پوجا سے نکل جائے گا، ہر نمازی نہیں، ہر نمازی نہیں، وہ نمازی جس کو اللہ اکبر کے بعد اللہ کے سوا کسی کا دھیان نہ آئے. جو نچلے درجے کی 3 نمازیں ہیں ان کا اثر کبھی ہوگا کبھی نہیں ہوگا، کبھی کیونکہ یہ کمزور درجے کی ہیں. طاقتور حصار ہو، قلعے کی دیوار مضبوط ہو تو تب دشمن کا وار روکنا آسان ہوتا ہے. دیوار ہی ریت کی بنا دو تو وہ تو پہلے ہلے میں گر جائے گی. تو بھائیو، نماز پر ایسی محنت کرنا کہ جب ہم اللہ اکبر کہیں تو پھر اللہ ہی کا دھیان ہو، اللہ کے سوا کسی اور کا دھیان نہ ہو. اور جتنی صفات ہیں وہ دعوت سے زندہ رہتی ہیں. دعوت مٹ جائے تو ان کا وجود مٹنا شروع ہو جاتا ہے. ابھی ہمارے اندر بھی نماز کا تذکرہ ختم ہو گیا ہے، نماز کو تفصیل سے بیان کرنے کا رواج ختم ہو گیا. سارے تبلیغ والے یا پہلا نمبر بیان کرتے ہیں یا چھٹا نمبر بیان کرتے ہیں، باقی 4 نمبر انہوں نے گول کر دی. جس چیز کی دعوت مٹے گی اس میں ذوق آ جائے گا، جس چیز کی دعوت مٹے گی اس کو انسان بھولنا شروع کر دے. میں جب یہاں لاہور پڑھتا تھا تو سب سے پہلا اثر جو میرے اوپر تبلیغ کا ہوا وہ باتوں کا نہیں ہوا تھا، بات تو سنتے ہی نہیں تھا، بلکہ وہ نعیم الدین چودھری صاحب بڑا آدمی ہے، ڈھاکے میں ہوتا ہے، اللہ نے اس کو بڑا دماغ دیا تھا، ادھر بھی پورا تھا، تبلیغ میں بھی پورا تھا، ہر جگہ گولڈ میڈل دیا، ہر جگہ گولڈ میڈل دیا. تو وہ میں نے خود اس کو کمرے سے نکال دیا، اپنے کمرے سے، خبردار دوبارہ میرے کمرے میں. تو ایک دن کیا ہوا، میں نے اس کو نماز پڑھتے دیکھا، وہ جس طرح نماز پڑھ رہا تھا میں نے زندگی میں ایسی نماز کبھی دیکھی نہیں. تو میں بس ایسے بیٹھ کے اس کو دیکھتا ہی رہا کہ یہ کیسے نماز پڑھ رہا ہے، جو اس کی کھڑے ہونے میں خوف، خشیت، خشوع، پہلا اثر جو دل پر ہوا اس کی نماز کو دیکھ کر ہوا. یعنی جو پچھلی اس کے ساتھ بدتمیزی کی اس پر ندامت ہوئی. پھر جو دوسرا اثر ہوا وہ بھی نماز کا ہوا کہ میں آیا نیو ہاسٹل کچھ اپنے دوستوں سے ملنے کے لیے. تو کینٹین کے باہر وہ ٹیبلز ہوتے تھے، اس میں ہم بیٹھے کچھ کھا پی رہے تھے. اتنے میں عصر کی اذان ہو گئی. مسجد ہاسٹل کے اندر تھے، میرا منہ اس طرح تھا سامنے بلاک کی طرف. تو سامنے سیڑھیاں تھیں تو میں نے دیکھا وہ سیڑھیوں سے گھسٹتا ہوا نیچے آ رہا، تو اس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی. بساٹیاں تھیں نہیں تو اس نے ساری سیڑھیوں کو گھسٹتے ہوئے وہ عبور کیا، نیچے اترا، پورا یہاں سے لے کر وہاں تک مسجد تھی، اتنا لمبا برآمدہ تھا، یہ سارا وہ گھسٹتا ہوا گیا. اور ہم ہنس رہے تھے، کھلکھلا رہے تھے. ایک دم جس پہ نظر پڑی تو چپ ہم، اور ہم اس کو دیکھ رہے، ہماری نظروں اس کا تعاقب کر رہے ہیں. اور وہ اسی طرح گھسٹتا ہوا گیا اور جا کر اس نے نماز پڑھی. پھر تھوڑی دیر بعد ہم نے اس کو نکلتے دیکھا، وہ بھی اسی طرح وہ گھسٹتا ہوا واپس گیا، ساری سیڑھیاں چڑھ کر اپنے وہ کمرے میں گیا. یہ دوسرا تاثر بھی نماز نے طبیعت سے چھوڑا. اب تو تبلیغ والے غیر تبلیغ والے کی نماز میں فرق ہی نظر نہیں آتا. جیسا وہ قتل کر رہا ہوتا ہے نماز، تو ایسی جو جماعت نکلی ہوتی وہ قتل کر رہی ہوتی نماز کو. اللہ کی راہ میں نکلا ہوا ہو، سال سال لگا ہوا ہو، اور نماز میں وہی بے ترتیبی، وہی بے دھیانی، تو یہ پھیلانا کیا چاہتے ہیں؟ کون سا درد و غم دنیا میں پھیلانا چاہتے ہیں؟
ساری دنیا کے مسائل کی چابی ہے 2 نفل 2 رکعت. اللہ کے نبی نے کر کے دکھایا, بتلا کے قم فصل فإن فی الصلاۃ شفاء. اٹھ ابو ہریرہ پڑھ نماز میں شفا ہے. 4 دن گزر گئے, گھر میں کچھ نہیں. 3 دن کا فاقہ تو آپ برداشت کیا کرتے تھے, 4تھا دن آ گیا کچھ نہیں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے سے کہنے لگے اب تو اللہ سے مانگتا ہوں جا. تم کہاں گئے مانگنے؟ مسجد میں. 2 رکعت کی نیت باندھی, ایک ستون کے پیچھے سلام پھیرا, پھر دوسرے ستون کے پیچھے نیت باندھی, پھر سلام پھیرا, پھر تیسرے ستون کے پیچھے. ستون بہت زیادہ تھے مسجد نبوی میں کھجور کے. جگہ بدل رہے نفل پڑھ رہے, جگہ بدل رہے نفل پڑھ رہے. پیچھے سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ آئے. انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول کہاں ہیں؟ تو عائشہ نے فرمایا ما طعم آل رسول اللہ من 4 ایام شیئا. 4 دن ہو گئے تھے آل رسول کے گھر میں کچھ بھی نہ تھا. نماز پڑھنے گے, اللہ سے مانگنے گے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے رونے لگے, کہنے لگے مجھے کیوں نہ بتایا, عبد الرحمان کو کیوں نہ بتایا, ثابت ابن قیس ابن شماس کو کیوں نہ بتایا. پھر گھر گئے اور اونٹ بھر کے لائے, سامان اتارا رکھا, پھر دوبارہ گئے. جو پکانے میں دیر لگے گی, جو گھر میں پکا تھا وہ بھی لے گئے. سالن پکا تھا, روٹی پکی تھی, جو بھی پکا تھا اٹھا کے لا کے رکھا اور واپس چلے گئے. جب آپ نماز سے فارغ ہو کر واپس آئے تو آپ نے پوچھا بھائی کچھ آیا, کچھ ملا؟ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو خالی تو نہیں بھیج سکتے تھے, یہ دیکھیے کیا کچھ آیا پڑا. واہ واہ, کون لایا؟ تاکہ عثمان لائے. تو آپ نے ایک دم ہاتھ اٹھا کر کہا یا اللہ میں عثمان سے راضی ہوں, تو بھی اس سے راضی ہو جا. یا اللہ میں عثمان سے راضی ہوں, تو بھی اس سے راضی ہو جا. یا اللہ میں عثمان سے راضی ہوں, تو بھی اس سے راضی ہو جا. 3 دفعہ اپنے ارشاد فرمائے. بھائی لوگ مادے کے پجاری ہیں, دکانوں کو سجدے کر رہے ہیں, نوکریوں کو سجدے کر رہے ہیں, عہدوں کو سجدے کر رہے ہیں. ہم اللہ کو سجدے کریں, وہ سجدے جو اللہ دیکھنا چاہتا ہے, وہ سجدے جس میں اللہ ہو, اللہ کے سوا کوئی نہ ہو. یہ محنت سے یہ چیز آتی ہے, بغیر محنت کے. ہم صرف پڑھتے ہیں, نماز سے محنت کوئی نہیں ہماری. پھر دعوت بھی مٹ چکی ہے, اب نماز ایسے ہی چلتے چلتے تھوڑی سی بات کر جاتے ہیں بس. تو اس لیے اپنے اندر سے بھی نماز کی عظمت اور اہتمام اور نماز کے لیے ایک بے قراری وہ ختم ہو گئی. نفل مختصر کرو بھائی, مختصر کرو بھائی. پانچ منٹ زیادہ بھی لگ گئے, اگر 5 منٹ زیادہ لگ گئے تو کون سی قیامت آ جائے گی. یہی 5 منٹ بڑھ جائے تو نماز خوبصورت ہو جائے گی. کیا پتا آپ کے گھنٹے کا کام اللہ تعالیٰ آدھے گھنٹے میں کروا دے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کتنے لمبے سجدے کرتے تھے کہ میں پیچھے بیٹھ کے رویا کرتی, اتنا لمبا قیام کرتے تھے کہ میں پیچھے بیٹھ کے رویا کرتی. پنڈلیوں سے خون نکل رہا ہے, وہ تو برم چڑھ گیا, کھڑے کھڑے خون کا پریشر بڑھتا ہے. پھول گئی, پھر پھٹنے لگی, پھر خون رسنے لگا. پھر اتنے لمبے سجدے کی کبھی کبھی یہ خیال تھا کہ آپ کا انتقال ہو گیا. مسلم ابن یسار نے اتنا لمبا سجدہ کیا کہ دانت نکل کے سارے باہر آ گئے. عبداللہ بن زبیر فرماتے آج رات سجدے کی ہے, ساری رات سجدے میں گزار رہے تھے. آج رکوع کی ہے, ساری رات رکوع میں گزار رہے تھے. آج قیام کی ہے, ساری رات قیام میں گزار رہے تھے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں, امیر المومنین. کتنے کام کا بوجھ ہوگا ان پر. عبد الرحمان تیمی فرماتے ہیں میں نے دیکھا مسجد میں آ رہے تھے, جوتا ہاتھ میں تھا, وضو کا پانی ٹپک رہا تھا, جوتا ایک طرف رکھا, میرے قریب نماز کی نیت باندھ کے کھڑے ہو گئے. الف لام میم ذالک الکتاب سے کہانی چھیڑ دی. میں نے کہا دیکھو کہاں رکوع کریں. بقرہ گئی, آل عمران گئی, نساء گئی, مائدہ گئی, انعام گئی, آراف گئی, توبہ وہ انفال گئی, اور توبہ گئی, اور وہ گئے, اور وہ گئے, اور وہ گئے, اور وہ گئے. والناس سے جا کے رکوع کیا. ایک ہی رکعت میں سارا قرآن. نماز کے ذوق تو ہیں. نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر پتا تو لگے کہ اس آدمی کا دل نماز میں لگا ہوا ہے, یہ تو نکلنا ہی نہیں چاہتا. اور ہمیں دیکھ کے تو پتا چلتا ہے کہ یہ تو بھاگنا چاہتا ہے نماز سے. مادے کی پرستش سے وہ نکلے گا جو اپنی نماز پہ محنت کرے گا. نماز کی محنت میں نظر کی حفاظت سے نماز بڑی جلدی ٹھیک ہوتی. بہت سے اور چیزیں ہیں نماز کو بنانے کے لیے,
ان میں نظر کی حفاظت سے نماز بڑی جلدی ٹھیک ہوتی. جس کی نظر خراب ہو اس کی نماز قیامت تک ٹھیک نہیں ہوگی. جیسے دروازہ کھلا ہو تو اندر میں گرد و غبار آتا رہے گا. آپ جتنا مرضی جھاڑو دے لے ادھر سے آ جائے گا, ادھر سے دے گا ادھر سے آ جائے گا, ادھر سے دے گا ادھر سے آ جائے گا. دروازہ بند کر دے سر صاف ہو جائے گا. تو نظر ایک دل کا دروازہ ہے, جب یہ کھلی رہتی ہے تو دل کے اندر گرد و غبار آتا رہتا ہے. اس گرد و غبار کے ساتھ جب نماز پڑھے گا تو یقیناً دل کے آئینے پر عکس نہیں آئے گا اللہ کی معرفت کا. اور جو نظریں جھکا لیتا ہے تو بڑے سے بڑے شیطان بھی اس کو گمراہ نہیں کر سکتے, اور نماز میں بھی طاقت آ جاتی. تو بھائی یہ دوسری محنت ہے نمازوں پر. نماز کو عظمت سے پڑھا جائے, اہتمام سے پڑھا جائے. اللہ کی راہ میں نکلا ہوا اور محلے والا دونوں کی نماز میں فرق تو ہونا چاہیے. ایک عرب نے مجھے بتایا مدینہ منورہ میں کہ وہ کہنے کا میرا ایک دوست نکلا روزے میں, تو اس کی ایک وہاں عالم سے ملاقات ہو گئی. وہاں کہا تو کہاں پھنس گیا, یہ تو سارے جاہل لوگ ہیں, اجمی لوگ, گمراہ لوگ, بدعتی لوگ, تم ان میں کیسے پھنس گئے؟ وہ بیچارہ متزلزل ہو گیا. اتنے میں اذان ہوئی اور نماز کے لیے یہ بھی اٹھا وہ بھی اٹھا, وہ عالم بھی اٹھے. اس کے ساتھ ہی جس نوجوان نے اس کو 3 دن کے لیے نکالا تھا وہ بھی اسی مسجد میں آ گیا. تو اب یہ تقدم میں اور پریشانی میں اور چکر میں ایک عالم کی بات ہے, ظاہر اثر کرتی ہے. تو وہ کہنے لگا میں بیٹھا تھا تو دونوں نے آ کر نفل کی نیت باندھی. عربوں میں رواج ہے تحیت المسجد پڑھنے کا, اہتمام سے پڑھتے ہیں. ہمارے یہاں رواج ہی نہیں, حالانکہ پڑھنا چاہیے. فلا يجلس حتى يصلي فيه ركعتين اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس. مکروہ اوقات کے علاوہ تحیت المسجد پڑھنے چاہیے. تو وہ پڑھنے لگے تو کہنے لگا میں پیچھے بیٹھ کے دونوں کو دیکھنے لگا. تو میں نے عالم کی 2 رکعت بھی دیکھی اور جس کو وہ کہہ رہا تھا جاہل ہے, بدعتی ہے, گمراہ ہے, اس کی بھی 2 رکعت دیکھی. دونوں کی نماز کے بعد میرے دل نے فیصلہ کیا کہ عالم غلط کہہ رہا ہے, یہ ٹھیک ہے. صرف نماز دیکھ کر میں نے فیصلہ کیا کہ وہ غلط ہے, یہ ٹھیک ہے. ایسی نماز بناؤ, نماز کے تذکرے کرو. اب تو 6 نمبر صرف صبح کے لیے رہ گئے. شام کا بیان جو ہوتا ہے وہ فری اسٹائل ہوتا ہے, صرف صبح کے لیے جو کسی نئے آدمی کو کھڑا کر دیا رنگ روٹ بنا کے چل بھائی گول 6 نمبر. ہماری تو دعوت ہی یہی ہے. پھر ساری دنیا علم کے لحاظ سے ان چیزوں کو سیکھ کری جن کا نام علم ہی نہیں ہے. جو ضروریات زندگی کو حاصل کرنے کے فنون ہیں, اس کے بدلے میں تیسرا نمبر ہے کہ علم کی مجلسوں کو قائم کیا جائے. ایک زمانہ تھا جب علم کے ذوق سے علم کو سیکھنا سکھانا تھا. ابو محمد بربہاری ایک محدث ہیں, ابو محمد بربہاری, اور یہ زمانہ ہے عباسی. دریائے دجلہ کے کنارے درس حدیث ہے. اور اس وقت جو خلیفہ تھا اس کا نام تھا متقی باللہ. متقی باللہ یہ مقتدر کا بھائی تھا اور معتزد کے بیٹے. تو ابو محمد کو چھینک آئی. سامعین حدیث کا مجمع اتنا تھا, جب انہوں نے کہا الحمدللہ, اور جواب میں جب سامعین نے کہا یرحمک اللہ, تو اس کی اتنی گونج اٹھی کہ وہ آواز قصر شاہی تک پہنچی. قصر شاہی کے جتنے پہرے دار, اراکین, تبا, خدام, غلام, باندیاں, کنیزیں, ان سب نے جواب میں کہا یرحمک اللہ. تو سارے محل میں ایک بھونچال آ گیا. تو اس زمانے میں عباسی سلطنت کمزور ہو چکی تھی. تو متقی باللہ کے پاؤں تلے زمین نکل گئی. اس نے کہا پتا کرو بھائی یہ کیا بغاوت ہو گئی, کون میرے خلاف اٹھایا. پتا کیا کہ یہ تو ابو محمد کی چھینک کا تماشا ہے. سارا ذوق تھے علم کو سیکھنے کے, ذوق تھے. رات جو میں نے حدیث بیان کی ایک لمبی, یہ مصر میں محدث سے جو طالب علم ان سے سیکھنے کے لیے آتے تھے, ان سے اس حدیث کی نقل روایت کے لیے آتے تھے, تو ان سے فرمایا کرتے تھے بھائی یہ حدیث مفت میں نہیں لیتا ہوں, قیمت لیا کرتا ہوں. اور پوچھتے کہ قیمت کیا ہے؟ فرماتے 1 سال کے روزے. جو 1 سال روزے رکھتا تھا خود کو یہ حدیث سناتے تھے, ورنہ سناتے ہی نہیں تھے. احمد رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے محدث ہیں, سلیمان نام ہے. آمش ان کی آنکھیں ایسی تھی, چندیائی آنکھیں, تو اس کو آمش کہتے ہیں. تو وہ
نماز کے بعد پڑھتے شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم وانا علی ذلک من الشاہدین. ایک شخص نے ان کو سنا یہ پڑھتے ہوئے، تاجر تھے، کہیں سے آئے تھے مال تجارت لے کر شام میں دمشق میں. وہ کہنے کہ حضرت آپ یہ جو پڑھتے ہیں تو اس کی کوئی سند تو ہوگی، کیونکہ تو بہت بڑے محدث سے کہنے کہ ہاں سند ہے. تاکہ اب حدیث ان کو معلوم ہو چکی، حدیث کا عمل معلوم ہو چکا، صرف سند معلوم کرنا چاہتے ہیں. کہنے کہ ہاں سند ہے. کہا جی مجھے بتا دیں. کہا 1 سال روزے رکھو پھر بتاؤں گا. 1 سال روزے رکھو پھر بتاؤں گا. تو انہوں نے اپنا سارا سامان اونے پونے بیچا اور جو قافلہ واپس جا رہا تھا ان کے حوالے کیا تھا، جا کر میرے گھر دے دینا، میں 1 سال کے بعد آؤں گا. 1 سال روزے رکھے صرف ایک سند کو معلوم کرنے کے لیے. تو بھائی ایسے علم کے ذوق بھی ختم ہو گئے، سیکھنا سکھانا علماء کے پاس جانا. ہمارے ہاں علم کے مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کئی دفعہ سنا، صحابہ والا طرز ہے ہمارے ہاں علم کے سیکھنے سکھانے کا، کیونکہ یہ کام ساری امت کا ہے. تو آج کے طرز پر جو علم پڑھا جا رہا ہے وہ نہ سب اس طرح پڑھ سکتے ہیں، نہ ہر عمر میں پڑھ سکتے ہیں، نہ ہر استعداد کا اس کو پڑھ سکتا ہے. صحابہ والا طرز علم کا کیا ہے؟ جو ضرورت پیش آئی جا کے پوچھ لیا، یا رسول اللہ یہ کیا حکم ہے، یہ کیا حکم ہے، یہ کیا حکم ہے. تو آج جو اللہ کے رسول کے نائب ہیں، علماء ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی ضروریات زندگی کے تمام علوم جو ہماری عبادات کے، معاملات کے، معاشرت کے، اخلاق کے، ساری چیزوں کے، ہم علماء سے پوچھ پوچھ کے اس کو پکا کریں. میاں جی عمراؤ خان تھے مرحوم، وہ فرمایا کرتے تھے جو مسئلے مجھے یاد ہے نا اس میں مفتی کو بھی نہیں ہلنے دیتا، مفتی کو بھی نہیں ہلنے دیتا. اور اب اس کا چونکہ اس کا تذکرہ مٹ گیا، اس کا ذوق مٹ گیا. ایک میواڑیوں کی بستی میں ہماری تشکیل ہوئی تو میں نے مغرب کی نماز پڑھائی، پھر فجر کے بعد ہم بیٹھے تھے تو ایک بوڑھا سا میواڑی کہنے لگا مولوی صاحب ہم نے تو یوں سن رکھو مغرب میں کسار مفصل میں سے پڑھا کریں، کسار مفصل میں سے پڑھا کریں. میں نے کہا کیا کہہ رہے ہو؟ قبول کسار مفصل. میں نے کہا وہ کیا ہوتی؟ قبول اذا زلزلت الارض زلزالہا. وہ زال میواتی زال کو جی نہیں بولتے تھے، منجل جی یشفو. جب پہلے 3 چیر لگا رہا تھا تو میں مولانا یاسر رحمۃ اللہ علیہ کا خادم صاحب کے میاں عبد المجید، وہ جب ہم سنتے سناتے پیدل سفر تو وہ آیت الکرسی پڑھتے منجل جی. میں کہوں میاں جی منزل جی ہوگا، بیٹا یہ منجل جی نکلے گا. اب اس کو اذا زلزلت الارض زلزالہا، لیکن اس کو مسئلہ پکا ہے یار. میں نے پڑھا تھا کہیں اور سے مغرب میں اذا زلزلت الارض سے لے کر آخر تک 3 میں سے پڑھنا مستحب ہے. تو کہا ہم نے تو یوں سن رکھا، آپ نے تو کہیں اور سے پڑھا تھا. میں نے کہا میاں جی ادھورا سن رکھا، اتنا کسی اور جگہ سے پڑھ لو نا تو وہ بھی کسار مفصل ہی ہوتا ہے. 5 اذا زلزلت الارض کی مثلا 7 آیات ہیں تو 7 آیات اسی کے برابر کسی اور جگہ سے پڑھ لو تو وہ بھی کسار مفصل ہی ہوتا ہے. انا اعطینا کی 3 آیات ہیں، اتنی آیات کسی اور جگہ سے پڑھ لو تو وہ بھی کسار مفصل ہی ہوتا ہے. کہ یہ تو ہمیں پتہ نہ، یہ مجمع سے پوچھو کسار مفصل کیا ہوتا ہے. پھر بیٹھے تھے، ایک آدمی آیا، انہوں نے کہا جی میرا زمین تو میرے باپ کے نام ہے، کام سارا میں کرتا ہوں، کچھ اور میرے ذمہ، میرے باپ کے ذمہ. میرے بولنے سے پہلے اسی کے ذمہ، جس کے نام زمین ہو اسی کے ذمہ، جس کے نام زمین ہو اسی کے ذمہ وشر. پھر ایک کوئی قربانی والا مسئلہ لے کے آ گیا، جو کان کٹا ہے کہ جانور کا اتنا اس کا کیا مسئلہ، وہ بھی اس نے مجھ سے پہلے بتایا. جو چیزیں ہماری ذوق کی تھیں، جو ہماری ضرورت تھی، ہم نے تو ان کو بھی سیکھنا چھوڑ دیا، کیونکہ علم کی دعوت مٹ چکی ہے. تیسرے نمبر کا تذکرہ بھی کوئی نہیں ہو تو میں نے تو پہلے کہا نا آپ کو، اب تبلیغ کا کام مختصر ہو گیا. پہلا نمبر، چھٹا نمبر، باقی صرف گننے کے لیے. اور یہ ایسی دولت ہے، موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتر چکی اور فرعون غرق ہو چکا، اور اللہ تعالیٰ کی آیات اور نشانیاں ان کے ساتھ ظاہر ہو چکی. اور صاحب کلام کلیم اللہ، صاحب تورات وہ کتاب ہے جو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے لکھ کے زمین پر اتاری. کتب التوراۃ بیدہ. پھر اللہ نے کہا ایک آدمی تجھ سے زیادہ جانتا تو اس کے پیچھے چل پڑے گا، میں تو جاؤں گا اس سے سیکھوں گا. وہ سارا نبوت کا کام چھوڑ کے گئے، نبوت کا کام چھوڑ کے گئے. یہ جملہ میرا آپ کو کیسا نظر آ رہا ہے کہ بھائی کوئی اگر عالم سے مسئلہ پوچھنے جائے تو ہمارا ماحول یہ بن گیا کہ یہ بھی کوئی کام ہے، تو نے کام چھوڑ دیا اور کہاں چلا گیا.
اپنی ضرورت کے علم کے لیے جانا بھی نبوت ہی کا کام ہے، یہ نبوت کے کام کا حصہ ہے۔ کیا کریں گے؟ کیا پھیلانا چاہتے ہیں؟ کس چیز کو لے کے چلنا چاہتے ہیں؟ علم کے بغیر بھی دنیا میں کوئی چیز چلی تو دین، اور وہ علم کے بغیر چلے۔ میرا مراد کوئی بڑا عالم بننا نہیں، جو ضروریات ہماری طرف متوجہ ہیں ان میں تو ہمیں علم ہونا چاہیے، وہ بھی کوئی نہیں ہمارے پاس۔ یہ کالج کے لڑکے ایم ایس سی کر جاتے ہیں، وضو کا نہیں پتا۔ ایک ہمارے ابا جی کے دوست بڑے ذمہ دار، بڑے ماہر زراعت والے، ان سے آ کر مشورے کیا کرتے تھے۔ زراعت والے خود بتا رہے کہ میں سفر میں تھا، مغرب کی نماز میں شریک ہوا، اب مجھے خیال آ رہا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھ، کیا مجھے خیال آ رہا میں تو مسافر ہوں، تو 3 کو آدھا کیسے کروں؟ قصر کی نماز پڑھنی ہے، 1.5 تو ہو نہیں سکتی، تو کیا کروں؟ آخر جب امام قعدہ سے اٹھے تیسری رکعت کے لیے، کہنے لگے میں نے سلام پھیر دیا، اور بیٹھ کے تسبیح پڑھنے لگا، اتنے میں جماعت نے بھی سلام پھیر دیا۔ ان کا میاں صاحب دونوں کی بڑی ہے، تو میں تو مسافر ہوں، ابھی ہو نہیں سکتی، 2 کر چڑی۔ یہ ذمہ دار کا علم ایسا علم رکھنے والا آدمی جس کے PhD لوگ آ کے مشورے کرتے تھے، ایسا جھاڑو پھیرا ہوا ہے، ذوق مٹ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام اتنے بڑے مقام پر ہو کر یہ جا وہ جا، اور کہنے لگے او امضی حقوبہ، مطلب ہے چاہے مجھے ساری زندگی بھی چلنا پڑے، میں واپس نہیں آؤں گا جب تک کچھ سے مل نہ لوں۔ ساری امت کو چھوڑ کے چلے گئے کہ جب تک مجھے وہ مل نہ جائے میں نہیں واپس آؤں گا۔ آگے خضر علیہ السلام کے نخرے، ادھر بھوک لگی ہوئی تھی، وہ آتینا غداءنا، میں روٹی تو دے، ارأیت اذ اوینا الی الصخرہ، وہ جو میں تو وہیں بھول گیا۔ پھر وہاں سے واپسی ہوئی، بھوک لگی ہوئی، خضر علیہ السلام کو سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب ہی نہیں دیا۔ سلام کا جواب نہ دو آدمی ویسے ہی اریٹیٹ ہو جاتے ہیں، سلام کا جواب نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا تو انہوں نے سر کے اوپر کپڑا لیا ہوا تھا، جواب دینے کی بجائے کہنے لگے انا بعرضک السلام، یہ مجھے سلام کرنے کون آ گیا؟ الٹا، یہ کتنا چبھنے والا جملہ ہے، یہ مجھے سلام کرنے کون آ گیا؟ تو کہنے لگے میں موسیٰ ہوں۔ تو کون موسیٰ؟ بنی اسرائیل والا؟ کہ جی ہاں بنی اسرائیل والا۔ پھر سر سے کپڑا اتارا، آئے گا وہ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، هل اتبعک، اس میں تواضع کی انتہا ہے، علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، میں آپ کی غلامی میں آنا چاہتا ہوں، کوئی تنخواہ نہیں، کوئی معاوضہ نہیں، کوئی صلہ نہیں، صرف ایک چیز چاہتا ہوں کہ آپ مجھے کچھ علم سکھا دیں، اعلیٰ شرط کے لیے کہ جناب میں آپ کا بلا مشروط غلام، بلا تنخواہ نوکر، بلا تنخواہ، اتنا بڑا عظیم۔ حالانکہ خضر علیہ السلام کے بارے میں دونوں قول ہیں، نبی ہیں نبی نہیں، دونوں قول ہیں، لیکن زیادہ صحیح جو ہے وہ نبی سے، کیونکہ کوئی ولی الہام پہ قتل نہیں کر سکتا، کوئی ولی مجھے الہام ہوا اس کو قتل کر دو، یہ ولی نہیں کر سکتا، یہ صرف نبی ہی کر سکتا ہے۔ بچے کو قتل کر دیا تو یہ الہام پہ نہیں ہو سکتا، یہ صرف ولی کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ لیکن ہیں تو موسیٰ علیہ السلام سے چھوٹے درجے کے، آگے انہوں نے بڑا نخرہ کیا، اور جا تو کہاں پڑے گا، انک لن تستطیع معی صبرا، تو پڑھ سکتا ہے؟ پھر تو صبر ہی نہیں کر سکتا موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہنا، وہ تو ویسے ہی جلالی سے وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تَحِطْ بِهِ خُبْرًا، آتا جاتا تجھے کچھ ہے نہیں، اللہ اکبر، کتنے سخت الفاظ ہیں، آتا جاتا تجھے کچھ ہے نہیں تو تجھے صبر تو ہو نہیں سکے گا۔ تاکہ وہ کہہ رکھتا تجدنی انشاءاللہ صابرا، آگے تواضع کی حد، جناب آپ دیکھیں گے کہ میں تو سر نہیں اٹھاؤں گا، وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا، میں سر نہیں اٹھاؤں گا۔ مجھے سارا قصہ نہیں سنانا، میں صرف ایک تھوڑا سا نمونہ دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے مجمع میں علم کا ذوق نہیں، میں کتابیں پڑھنے کو نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن ہم اپنی ضروریات زندگی علماء سے جا جا کے پوچھتے۔ مفتی ممتاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوتے تھے جامعہ شرفیہ میں، تو ہمارا امتحان لینے آیا کرتے تھے 70 کی دہائی میں۔ ایک دن میں گیا کچھ پوچھنے، مسائل فرمانے لگے، ہمیں تو مسائل تبلیغ والوں نے یاد دلائے، ورنہ ہم تو صرف نکاح، طلاق، قسمیں اور میراث،
اسی میں مسئلے آتے تھے، فلانے نے طلاق پہ گئی ہوں کی کرنا، فلانے کی مر گیا اس کی وراثت تقسیم کرنی کیا کرنا، جتنے باقی مسائل ہیں وہ تو ہم سے کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا، تو ہم بھی بھولے پڑے تھے. یہ تو تبلیغ والوں نے پوچھ پوچھ کے ہمارا وہ علم مستحکر کر دیا، وہ علم تازہ کر دیا. یہ ذوق زندہ ہوں اپنی زندگی کا، ضروریات کا علم سیکھتے ہوئے چلیں، دیکھتے ہوئے چلیں، ایسے ہی نہ بس اندھا دھند چلے، کچھ بھی نہیں پتا اور بس چلے جا رہے، کیسے منزل طے ہوگی. مولانا لیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مجھے ڈر ہے علم اور ذکر کی کمی سے آوارہ گردی نہ بنا دے، یہ کہیں آوارہ گردی نہ ہو جائے. علم تو حدود بتاتا ہے، میری حد کیا ہے، طریقہ کیا ہے، زندگی کا بسر کیسا ہے. جو مخلوق کے تذکروں کو مٹانے کے لیے ہے ذکر، تنہائیوں کا ذکر، اللہ کی یاد. اس طرح اللہ تو دیکھو یہ نا ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا ومحمد نبیا. یہاں اللہ تعالیٰ کے نبی نے ایمان کو ایک کھانے سے تشبیہ دی ہے، کیونکہ ذائقہ کھانے کا ہوتا ہے، پینے کا ہوتا ہے. مادی چیز، معنوی چیز کا ذائقہ نہیں ہوتا، مادی چیزوں کا ذائقہ ہوتا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ کے نبی نے کھانے کو، ایمان کو کھانے سے تشبیہ دی ہے، ایک مزیدار کھانے سے تشبیہ دی ہے. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے ذکر کا ایک ذائقہ ہے، ان یکون لسانوں کا رطبا بذکر اللہ. یہ بھی جو لفظ رطب ہے یہ بتا رہا ہے کہ اللہ کی یاد میں بھی ایک لذت ہے، ایک حلاوت ہے. یہ چلتی پھرتی تصویر سے نہیں آتی. تنہائیوں میں بیٹھ کے جو اللہ کے ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر اس کی حلاوت کو کھولتا ہے. یہ تنہائیوں کا ذکر ہے، یہ تو آخری درجہ، تیسرے کلمے کی تصویر، درود شریف کی تصویر، استغفار کی تصویر، تو زیادہ کی تو حد ہی کوئی نہیں. ایک ہی تو عمل ہے جس کی کوئی حد نہیں. اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ذکر کرو، کثرت کے ساتھ کرو، کثرت کے ساتھ کرو. جتنا کثرت سے کرے گا الذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات. آخری کامیابی کی نشانی جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، کثرت سے ذکر کرنے والے مرد عورتوں کے لیے بڑے اونچے درجات ہیں. ایک خاص دروازہ ہے جو ذکر والوں کے لیے اللہ نے رکھا ہے. اس میں ایک مٹھاس ہے، اس میں ایک مٹھائی کی طرح، پانی کی طرح، شہد کی طرح، کھانے کی طرح ایک حلاوت ہے، ایک لذت ہے. اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے، نصیب فرما دیتا ہے ان کو جو اس کو تنہائیوں میں بیٹھ کے کرنے کے عادی بن جاتے. تو اس لیے بھائیوں، تنہائیوں میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر یہ ہمارے مخلوق کے تذکروں سے ہماری جان چھڑا دے. پھر میں نے کہا تھا مخلوق کی بنیاد پر ہی وزن کرتے ہیں دوسرے کا. اس کے لیے اللہ نے ہمیں چوتھا نمبر کی محنت کہ مسلمان کی عزت کریں اسلام کی بنیاد پر. تبلیغ میں نہیں، اسلام میں دو باتیں مشکل ترین ہیں. تبلیغ، اسلام، دین، علم، جو بھی نام دیں، دو باتیں مشکل ترین ہیں. ایک اللہ پر یقین اور ایک اچھے اخلاق. ابن ابی الدنیا رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے، ما نزل من السماء شیء اقل من الیقین وما قسم للناس شیء اقل من الحلم. اللہ تعالیٰ نے آسمان سے یقین بہت تھوڑا اتارا اور اللہ تعالیٰ نے اچھے اخلاق بہت تھوڑے تقسیم کیے ہیں. حلم اخلاق کی انتہا کا نام ہے. اللہ تعالیٰ نے جب اسماعیل علیہ السلام کی خوشخبری دی تو ارشاد فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم. جب اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فبشرناہ بغلام علیم. اسحاق علیہ السلام کے لیے ہے غلام علیم اور اسماعیل علیہ السلام کے لیے ہے غلام حلیم. یہ وجہ فضیلت علماء نے بیان کی ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اسحاق علیہ السلام پر فضیلت بخشی لفظ حلیم کی وجہ سے. حلیم علم کو کھینچتا ہے اور علم کو کبھی کھینچتا ہے کبھی نہیں کھینچتا. علم والا علم والا ہوتا ہے. علم والے کا علم والا ہونا کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا. تو اچھے اخلاق اور صحیح یقین یہ دو مشکل ترین چیزیں ہیں. یہ بازار میں تھوڑی ہیں. تھوڑی چیز کی قیمت بڑھ جاتی ہے، یہ بازار کا اصول ہے. جو چیز بازار میں کم ہوگی اس کی قیمت بڑھ جائے گی، جو چیز بازار میں عام ہوگی اس کی قیمت گھٹ جائے گی. اسلام کی منڈی میں، تبلیغ کے بازار میں، دین کے بازار میں اچھے اخلاق اور اللہ پر یقین یہ دو صفتیں بڑی تھوڑی پڑی ہوئی ہیں. یہ تھوڑی محنت سے نہیں حاصل ہوں گی. یہ جو زیادہ محنت کریں گے، جو زیادہ جان کھپائیں گے، اللہ ان پر ان دو چیزوں کا فیضان فرمائے گا.
پھر ان دونوں میں میرے بھائیوں یقین کی کمی چھپ جاتی، اخلاق کی کمی چھپتی نہیں. یقین کی کمی پہ پردے ڈل جاتے ہیں، اخلاق کی کمی پہ پردے نہیں ڈلتے. یقین کی کمی کا نقصان اپنی ذات کی حد تک ہے، اخلاق کی کمیوں کا نقصان اپنی ذات کو بھی ہے اور اپنے ساتھ چلنے والوں کو بھی ہے. اخلاق کا بگاڑ معاشرے کو آگ لگا دیتا ہے، گھروں کو آگ لگا دیتا ہے. کیونکہ برتاؤ ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہے لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. اگر آپ کی طبیعت میں سختی ہوتی، اگر آپ کی طبیعت ڈانٹ ڈپٹ والی ہوتی تو یہ جان نثار صحابہ جن سے افضل نہ زمین نے دیکھے، نہ آسمان نے دیکھے، نہ کائنات نے دیکھے، جن کے بارے میں اللہ نے دنیا میں کہہ دیا کلن وعد اللہ الحسنى، ان سب کے لیے میری طرف سے جنت کا وعدہ ہے. دھرتی پہ زندہ رہتے ہوئے جن کو جنت کی بشارت ملی. تو اور پھر ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، الزبیر فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ، ابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، سعید ابو الاعور فی الجنہ. اس طرح بشارتیں ایک ایک کا نام لے کر آپ نے کہا ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، آخر تک یہ جنتی وہ جنتی. بدر والوں کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا جو مرضی کرو تمہاری بخشش ہو گئی. حدیبیہ والوں کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ان میں سے ایک بھی دوزخ میں نہیں جا سکتا. اور سارے صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہماری طرف سے جنت ان کا وعدہ. ایسے اعلیٰ لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اگر آپ ڈانٹ ڈپٹ کرنے والے ہوتے، اگر آپ کے اخلاق سخت ہوتے تو یہ آپ کو چھوڑ جاتے، آپ سے دور ہو جاتے، آپ سے دور ہو جاتے. یہ آپ کے اخلاق سے جس نے جوڑ دیا ان کو. کمال تھی، کبھی آپ نے کسی کا نام لے کر اس کو نہیں ڈانٹا، کبھی کسی کی کمی کا نام لے کر اس کو ممبر سے نہیں اچھالا، کبھی کسی کا نام لے کر آپ نے مجلس میں اس کو نہیں گرفت کی. کبھی ما بال اقوام، ما بال اقوام. اور میں نے یہ واقعہ میں نے حدیث میں نے پڑھی تھی لیکن کچھ عرصہ پہلے دوبارہ پڑھی تو کمال ہے، کمال. کچھ حصہ میں بھولا ہوا تھا، کچھ یاد تھا. بنو اشر قبیلہ سے آپ کو گلا تھا. یہ بڑے علماء تھے، ان کے قریب دیہاتی تھے، ان کو سکھاتے نہیں تھے. تو آپ نے ارشاد فرمایا ما بال اقوام یتعلمون ولا يعلمون. لوگوں کو کیا ہوا، سیکھتے ہیں سکھاتے نہیں. یہ بات کہہ کر آپ ممبر سے اتر گئے. آپس میں لوگوں کی بات چلی کس کو کہا ہے، پتہ ہی کوئی نہیں کس کو کہا ہے. اور اگر اللہ کے نبی نام لے کر بھی کہہ دیتے تو لوگ پروانہ وار فدا تھے. لیکن کتنی محبتوں کے باوجود آپ نے یہ نہیں نام لے کر کہا، کبھی نہیں کبھی نہیں کبھی نہیں. اگلے دن آپ ممبر پہ تشریف فرما ہوئے ما بال اقوام، کیا ہوا لوگوں کو سیکھتے ہیں سکھاتے نہیں، اور یہ کہہ کر خاموش ہو. اگلے دن بات چلی، پھر آپ نے کہا ما بال اقوام. اب 3 دن سے یہ آپس میں چرچے پہ کس کو کہہ رہے ہیں کس کو کہہ رہے ہیں. آخر میں یہ بات سامنے آئی آپس کے صلاح مشورے سے، یہ معلوم ہوتا ہے اشعری قبیلے کو کہہ رہے ہیں کیونکہ وہی زیادہ پڑھے لکھے ہیں. تو ابو موسیٰ اشعری، یہ کتنا حصہ میں بھول گیا تھا، یہ پچھلا یاد تھا. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں اندر خلوت میں حاضر ہوئے. اب ابو موسیٰ اور حضور ہیں، تیسرا آدمی کوئی نہیں. آپ نے کہا، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ ہمیں کہہ رہے ہیں، آپ ہمیں کہہ رہے ہیں. اب تو کوئی تیسرا نہیں تھا، آپ کہہ سکتے تھے تمہیں کہہ رہا ہوں. آپ نے کہا ما بال اقوام یتعلمون ولا يعلمون. یا رسول اللہ آپ ہمیں کہہ رہے ہیں، آپ ہمیں کہہ رہے ہیں. پھر حضور نے کہا ما بال اقوام یتعلمون ولا يعلمون. کیا ہوا لوگوں کو سیکھتے ہیں سکھاتے نہیں. تو انہوں نے تیسری دفعہ یا رسول اللہ آپ ہمیں کہہ رہے ہیں. آپ نے کہا ما بال اقوام یتعلمون ولا يعلمون. کیا ہوا لوگوں کو سیکھتے ہیں سکھاتے نہیں. نبی ہو کر ایسے خوبصورت اخلاق، اور ہم نام لے کے بنڈی لگا دیتے ہیں اصلاح کے نام پر. اس کی اصلاح ہو رہی، یہ اصلاح ہے یا رسوائی ہے؟ یہ وہ اخلاق سے جس نے ایسی قوم کو ایسا مسخر کیا اور ایسے اونچے مقام پر پہنچا کرو بھائی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا لقب لے. چوتھا نمبر بھی گول ہو گئے ہمارا، کوئی کرتا ہی کوئی نہیں، تذکرہ ہی کوئی نہیں کرتا. ہم تو ہر 15 دن، ہر مہینے 15 دن ہم پھرتے ہیں نا، پھرتے ہیں تو کہیں سنتے ہیں کہیں سناتے ہیں، کہیں سنتے ہیں کہیں سناتے ہیں. چوتھا نمبر ویسے ہی اب چھٹی ہو گیا ہے.
तो भाई जिस चीज की दावत मिट जाती है उसका शौक मिट जाता है। देखो मेरे भाइयों, एक जमाना था जब तबलीग में बहुत लोग छोड़े थे। ये इतना बड़ा मजमा बैठा हुआ है सुबह के बयान, रायगढ़ में 100-150 आदमी होता। जब मैं रायगढ़ में पहुंचा 1971 में, जब ट्रैफिक थोड़ी होती है तो आदमी अपनी रफ्तार से चल सकता है। मोटरवे पर आदमी जा रहा हो, इधर मुड़ जाए, तेज चले, आहिस्ता चले, ना कोई आगे ना कोई पीछे। लेकिन जब ट्रैफिक ज्यादा हो जाती है तो फिर अपनी रफ्तार से नहीं चलना होता, फिर सारी ट्रैफिक की रफ्तार को सामने रख के चलना पड़ता है। आगे ट्रक लगा हुआ है, पीछे मर्सिडीज जा रही है, सबकी रफ्तार से चलना पड़ेगा। और वो जोश दिखाए कि ये ट्रक हमारे आगे है, लगाओ रेस, तो बस गया। फिर ट्रक के नीचे इधर से बचाते हैं गाड़ी को, इधर से बचाते हैं गाड़ी को, पीछे से बचाते हैं, आगे से बचाते हैं। एहतियात। असल में तो अपनी गाड़ी को बचाना चाहते हैं, लेकिन उसी में औरों का बचाव भी है। अल्लाह ने एक मजमे का रुजू कर दिया है, कसरत के साथ मजमा आ रहा है। हमारी तबीयतों में इस्तिग़ना पैदा हो रहा है। मजमा मकसूद नहीं तो और क्या मकसूद है? मक्खन कहाँ से निकलता है? दही से तो मक्खन निकलता है। जितना ज्यादा दही होगा उतना ज्यादा मक्खन निकलेगा। तो मजमे की कदर, उसका एहतराम, आने वाले की इज्जत, आने वाले का एहतराम, ये तबीयतों से निकल गया, घरों से निकल गया। बेटा बाप का गिरबान पकड़ रहा है। बेटा जिस बदबख्त को इसने जना, इसके पेशाब धोए, इसके पखाने धोए, इसको लिए अस्पतालों में फिरा, वो बाप को गालियां दे रहे, मां को गालियां दे रहे हैं। एक मां की कोख से जन्म लेने वाले बच्चे, एक छाती का दूध पीने वाले, एक गोद में सोने वाले, एक थाली में खाने वाले, एक प्याले में पानी पीने वाले, एक चारपाई पर बरसों बाहों में बाहें डाल के सोने वाले, चंद पैसों पर एक दूसरे से ऐसे मुतनफ्फर हैं कि गोली मार। चंद पैसों पर, चंद टकों पर, चंद टुकड़े जमीन पर, एक दुकान पर, एक रिश्ते पर, इन सबको छोड़ो, खाली बातों पर। इसने मुझे ये कहा था, भाई से बात नहीं कर रहा, सगा भाई। अब क्या हुआ? इन्होंने मुझे ये कहा था, ओ भाई तेरा भाई आएगा, कोई भाई नहीं। क्या हुआ? अखलाक का जब जनाजा निकलता है तो मोहब्बतों के भी जनाजे निकलते हैं और जिंदगियां वीरान हो जाती हैं, दश्त बन जाते हैं, जिंदगियां सहारा बन जाती हैं। सहारा, जिस मुआशरे में दबना ना हो, झुकना ना हो, तवाज़ो ना हो, माफ करना ना हो, दरगुजर करना ना हो, वो आग होती है, आग। हमें माफ करना हम भूल गए हैं। हज्जाज का सामने 3 आदमी लाए गए, उनका खान की तरह कत्ल कर दो। उनके साथ एक खातून थी, उसने मिन्नत की, छोड़ दे। उन्होंने कहा चलो तेरी वजह से एक छोड़ देता हूँ, 2 मार दूंगा। एक उसका भाई था, एक उसका बेटा था, इसको खामिन का, एक चुन ले। तो औरत कहने लगी, अज़्ज़ौज मौजूद वल इब्न मौलूद वल अख़ मफ़क़ूद उतरुक ली अख़ी। उसने कहा खामिन और मिल जाएगा, बेटा और हो जाएगा, मां पे कोई नहीं है, भाई और कोई नहीं मिलेगा, मेरा भाई छोड़ दे। तो हज्जाज ने कहा तेरे हुस्न इंतखाब पर मैं तीनों को छोड़ता हूं। तो इस वक्त घरों में आग लगी हुई है, सिर्फ अखलाक चौथे नंबर के न होने की वजह से। अखलाक के तस्करे मिट गए, इसकी मेहनत मिट गई। तस्करा मिटेगा, मेहनत मिट गई। ये एक मस्जिद में काम करने वाले 200 गिरबान हैं, इस पर राय का इख्तिलाफ, सिर्फ राय के इख्तिलाफ। और हमारी राय है क्या? इसको अपना मिलो, कल मिल लो, इसको मैं मिलूंगा, नहीं इसको मैं मिलूंगा, इसी पे लड़ रहे हैं। इस पे लड़ाई हो रही है, इसको मैंने मिलना तुमने नहीं मिलूंगा, नहीं इसको मैंने मिलना तुमने नहीं मिलना। तो भाई इस पे लड़ाई। अभी जैसे मौलाना मोहम्मद अहमद साहब फरमाते हैं, अभी तो हुकूमत नहीं मिली, आपस में लड़ के ये खबर है, जब मिल जाएगी तो फिर क्या होगा इनका। तो राय का इख्तिलाफ बर्दाश्त नहीं। मोहब्बत फर्ज, मैंने रात भी बताया, और हमारे उसूल, हमारी राय इस्तेमाली चीजें हैं। मोहब्बत नहीं हाथों से जा सकती। आपने फरमाया और इस्लाम में औसत, आपने कहा मुझे बताओ इस्लाम की सबसे मजबूत रस्सी क्या है? तो लोगों ने कहा अल जिहाद, जिहाद। आपने कहा वह हसनन, बड़ी अच्छी बात है, पर वो नहीं जो मैं पूछ रहा हूँ। उन्होंने कहा ये अस्सला, आपने कहा वह हसनतुन व मा हिय बिहा, नमाज भी बड़ी चीज है, वो नहीं मैं पूछ रहा हूँ। कहा अल हज, हज का वो भी अच्छा है, पर वो नहीं जो मैं पूछ रहा हूँ।
انہوں نے کہا کہ پھر آپ ہی بتا دیں. تو آپ نے کہا اسلام کی سب سے مضبوط رسی ہے اللہ کے لیے محبت کرنا, اللہ کے لیے بغض رکھنا. تو میرے بھائیوں, ہماری طبیعت میں معاف کرنا نہیں, درگزر کرنا نہیں, ستاری نہیں, ستاری وقف جناحک للمؤمنین. اس کا ایک عجیب مطلب میرے ذہن میں ہے. جناح کہتے ہیں پر کو, پر. بات تو یہ تواضع اختیار کرنے کی بات کری, تواضع. بہت سی صفات میں سے ایک چیز اور آپ نے اللہ تعالیٰ نے کہا اپنے پر بچھا دے, پر بچھا دے, یعنی تواضع اختیار کر, پر بچھا دے. مرغی جو ہوتی ہے نا, مرغی, وہ جب خطرہ دیکھتی تو بچوں کو اپنے پروں کے اندر لے لیتی, ان کو اندر چھپا لیتی. وہ نکلنا بھی چاہیں تو ان کو نکلنے نہیں دیتی, اوپر بیٹھ جاتی, اوپر سے پروں سے ان کو یوں دبا دیتی ہے. تو نیچے اس کو ٹھونکے مارتے ہیں, چونچے مارتے ہیں, کوڑ کرتے ہیں. وہ ان کی کوڑ بھی نہیں سنتی, ان کے چونچے بھی برداشت کرتے, لیکن ان کو اپنے اندر سے نکلنے نہیں دیتی. تو لفظ جناح سے یہ مطلب نکل رہا ہے, کوئی تمہارے ساتھ کتنا ہی برا سلوک کرو, اس کو ٹوٹنے نہ دو, اس کو اپنے ساتھ جوڑ کے چلو. کوئی کتنا ہی تمہارے ساتھ برا ہو جائے, اس پر پردہ ڈال کے چلو, اس کے عیبوں کو چھپا کے چلو, اس کے عیبوں پہ دوربینیں فٹ نہ کرو کہ یہ کرتا کیا ہے. اب تو اس سے بھی اگلے درجے کی بات ہے کہ پیچھے بھیجتے ہیں, دیکھو کیا کر رہا ہے. لا تجسسوا, مت بھیجو کسی کے حالات معلوم کرنے کے لیے. لا تحسسوا, خود پیچھے مت پڑو کسی کے کیا کر رہا ہے. سامنے مائز اسلم آ کر کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ میں نے زنا کیا, مجھے پاک کریں. سامنے اقراری کو آپ نے ٹال کر منہ پھیر کر کہا تو نے زنا نہیں کیا, تو نے چوما ہوگا. اقرار کرنے والے پر بھی آپ ستاری کی چادر ڈالنا چاہتے ہیں, اور ہم تو لگانے کے چکر میں پڑے ہوئے. اللہ کی نظروں سے گر گیا وہ. مولانا سید خضر رحمۃ اللہ علیہ سے 1984 میں جب ہماری جماعت گئی تھی انگلستان, اس وقت عمرے کی اجازت مل جاتی تھی, تو میں عمرے کی اجازت سے واپسی پہ عمرے کے لیے آ گئے. مدینہ منورہ میں نے کہا کہ میں نے آپ کو انگلستان کے حالات سنانے, وہاں کام بڑا خراب ہو. تو مولانا نے کہا بھائی میں نہیں سنا کرتا. تو میں بڑا حیران ہوا, کہنے کا بھائی میں نہیں سنتا. پہلے کہا میں نہیں سنتا, بہت ضروری ہے, سب کو شیطان یہی پٹی پڑا تھا, کام کا نقصان ہو رہا ہے, میں تو اس کے لیے بتا رہا ہوں. کبھی میں نہیں سنا کرتا. اور چونکہ مولانا سے محبت بھی تھی, تعلق بھی, بے تکلفی بھی, میں نے کہا جی آپ سنیں تو صحیح. کہا بھائی میں نہیں سنتا, حضرت جی کو لکھ دو اگر تمہیں زیادہ ہی شوق چڑھا ہوا ہے. انہیں سنی نہیں, میں بڑا حیران ہوا. میرے لیے تو پہلا تجربہ تھا, کوئی نہیں سن رہا. پھر جب میں پاکستان آ گیا تو مجھے خط لکھوایا, وہاں سے خط, دستی خط آیا میرے نام. وہ خط تو کہیں مجھ سے کھو گیا, لیکن اس کے الفاظ شاید موت بھی نہ چھین سکے مجھ سے. تو انہوں نے لکھا کہ بندہ برس ہا برس کی ٹھوکریں کھانے کے بعد, یہ وہی الفاظ ہیں, کوئی کمی بیشی نہیں. بندہ برس ہا برس کی ٹھوکریں کھانے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ اپنے ساتھیوں کی کمیاں اپنے بڑوں کو نہیں بتانی چاہیے. اس لیے کہ آج کل کے بڑے ایسے بڑے نہیں ہیں جو کسی کی کمی کو دیکھ کر بھی, کسی کی کمی کو سن کر بھی اس کے ساتھ وہی سلوک کریں جو اس سے پہلے کیا کرتے تھے. تو اس سے بندہ نے ساتھیوں کا نقصان ہوتے تو دیکھا ہے, نفع آج تک نہیں دیکھا. جب کسی میں کوئی کمی دیکھو, از خود اس کے ساتھ تعلق بناؤ, اس پر محنت کرو, اس کو سمجھاؤ. اگر پھر بھی نہ سمجھے تو اس کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دو اور اپنے ہونٹوں کو سی لو. کیا اخلاق کا سبق دیا, اللہ اکبر. محکموں میں آگ لگی پڑی شکایتوں سے, گھروں میں آگ لگی پڑی شکایتوں سے, میاں بیوی میں آگ لگی پڑی شکایتوں سے, بھائی بھائی سے متنفر شکایتوں سے, باپ بیٹے سے متنفر, پڑوسی سے متنفر. ذرا غور کرتے جائیں کہ ایک حکم کے ٹوٹنے سے کیا فساد آیا پڑا ہے. اور پھر اس کی دعوت مٹی چلی جا رہی, خالی گنوا دیتے ہیں, ایک دوسرے کا اکرام کرو, چل میرا بھائی آگے. فرق کے مراتب اس لیے مٹ گیا. چھوٹے چھوٹے نوجوان اور جن کی زندگیاں گزر گئی تبلیغ میں, ان کو کام سکھانے کے چکر میں پڑ گئی. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے اونٹنی پر سوار تھے حج کے موقع پر. تو عرفات سے جب مزدلفہ کو چلنے لگے تو ان کو ایک موقع پہ تقاضا ہو گیا, تأخر, پتہ نہیں کس وجہ سے, نہیں تأخر,
وہ لیٹ ہو گئے، اس کا تقاضا ہوا، کوئی اور تقاضا ہوا، لیٹ ہو گئے، تو آپ ان کے انتظار میں کھڑے رہے، سارا مجمع کھڑا، آپ کھڑے، تو ان کو خاصی دیر لگ گئی، تو آپ نے ان کا انتظار کیا، یہ نہیں کہا کہ چلو خود ہی آ جائے گا، خود ہی آ جائے گا، انتظار کیا۔ جب وہ تشریف لائے اور اونٹنی پر آپ کے پیچھے بیٹھے تو یمن کے لوگ جو اس وقت حج میں شریک تھے، آخری حج میں عرفات کے میدان، وہ کہنے لگے اس کالے کی وجہ سے سب کو روکے رکھا۔ وہ ان کا رنگ حبشی تھا، ماں کے مشابہ تھے، زید کے بیٹے لیکن ماں سے مشابہ، حبشی رنگ، اس کالے کی وجہ سے سب کو روکے رکھا۔ حضور کے انتقال کے بعد یہ سب لوگ مرتد ہو گئے تھے، اور مرتد ہو اور کفر ہی میں قتل ہوئے، ایمان بھی نصیب نہیں ہوا۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ ان کا ایمان سلب ہوا اسامہ کی توہین کی وجہ سے، اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے اکرامی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایمان سلب کر لیا۔ اب یہ چھوٹے چھوٹے نوجوان مولانا یوسف صاحب کے زمانے کے ساتھیوں کو کہتے ہیں ان کو ہم نے کام سمجھانا ہے۔ مجھے یہ خیال آتا ہے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس کام سے 100 حصے کرو تو میں ایک سمجھا ہوں، سر جو میں سمجھا ہوں اس کے 100 حصے کریں 100 تو ایک میں سمجھا سکا ہوں، پھر جو میں نے سمجھایا ہے اس کے 100 حصے کروں تو تم ایک سمجھے ہو، پھر جو تم سمجھے ہو اس کے 100 حصے کروں تو ایک پہ تمہارا عمل ہے۔ جس شخص پر اللہ نے اس محنت کو کھولا وہ تو یوں اپنے آپ کو مٹی میں ملا کے اس طرح تواضع کا اظہار کر رہا ہے، جن کو نہ آگے کا پتہ نہ پیچھے کا پتہ، وہ کام سمجھا رہے ہیں، کام سمجھاؤ۔ اب تم 6 نمبر پہ محنت کرو، ایمان بچاؤ، میں تو یوں کہتا ہوں کہیں کام سمجھاتے سمجھاتے اللہ کی نظروں سے نہ گر جاؤ، فرق مراتب اٹھ جائے تو زندگی ہے۔ یہ تو مسلمان کی بے اکرامی ہے۔ ابو عبداللہ جیسی شخصیت، محدث مفسر، شبلی جیسے جن کے مرید، عیسائیوں کو حقارت سے دیکھا اللہ نے ایمان طلب کر لیا۔ وہ کیسے بے وقوف لوگ ہیں، پتھروں کی پوجا کرتے ہیں۔ آواز آئی تو کیا سمجھتا ہے تیرا ایمان تیری اپنی طاقت سے ہے۔ ایک لڑکی گھڑا بھرنے آئی پانی کا، اس کو دل دے بیٹھے، حج کو جا رہے 300 مریدوں کا قافلہ جا رہا، اب مرید کہیں حضرت چلیں، کہیں تم چلو، کیا ہوا کہ بس میرا دل گیا۔ حج کو جاتا قافلہ، وہ امیر قافلہ روتا دھوتا بغداد لوٹا، یہ اس لڑکی کے گھر پہنچ گئے، مجھ سے شادی کرو۔ اس کے باپ نے کہا عیسائی ہو جاؤ، دے دیتا ہوں لڑکی۔ عیسائی ہو گئے، کہا 1 سال سور چراؤ کر لڑکی دوں گا، ان کا مجھے منظور ہے۔ سور چراتے پھریں، جس عصا پہ ٹیک دے کر خطبے پڑھتے تھے اس سے سور چرا رہے ہیں۔ ہوا کیا، عیسائیوں کو حقیر سمجھا جو مسلمان کو حقیر سمجھے، پھر جو کسی تبلیغ میں بوڑھا ہو گیا آدمی اس کو حقیر سمجھے۔ آپ خود سوچو بھائی، سارا دن تو کی دکان، ساری زندگی تو انجینئرنگ سیکھی، ساری زندگی تجارت سیکھی، ساری زندگی زراعت سیکھی، ساری زندگی ڈاکٹری سیکھی، دل دماغ کو دیا، ان کو تبلیغ کو دیا، 6 روزہ 2.5 گھنٹے 4 مہینے، مہینہ، اس سے زیادہ کوئی کیا کر رہا ہے؟ چلو رائمنڈ میں بیٹھ گئے، زندگی ساری دے دی۔ جن کی اللہ تربیت کر کے ان پر کام کو منکشف فرماتا تھا۔ ہمارے پاس تو محنت کا معیار کوئی نہیں، ہم یہ کیسے دعوے کرتے ہیں کہ ہم کام سمجھ رہے ہیں، ہم لوگوں کو کام سمجھا رہے ہیں۔ 1 سال کے بعد ابو بکر شبلی آئے حال معلوم کرنے، 1 سال گزر گیا۔ کیا دیکھا ہوں تو خنزیروں کو چرا رہے اور جس آسا پر ٹیک لگا کے خطبہ دیتے تھے اسی پر ٹیک لگائے کھڑے۔ اللہ کو اپنے بندوں سے بڑا پیار ہے، ایسے کسی کو حقیر سمجھ لینا۔ تو انہوں نے سلام کیا، انہوں نے چپکے سے جواب دیا، کہنے کہ کیا حال ہے کا جو دیکھ رہے ہو؟ کہنے کہ آپ تو قرآن کے حافظ سے کوئی یاد ہے؟ کہنے کہ ایک آیت یاد ہے بس، سب بھول۔ کون سی؟ کمن یتبدل الکفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل، جو ایمان چھوڑ کے کفر خرید بیٹھا بہت بڑا گمراہ ہو گیا۔
تو ہم نے پوچھا آپ تو حافظ الحدیث سے کوئی حدیث یاد؟ کہنے کہ ایک حدیث یاد ہے باقی سب بھول. وہ کون سی؟ کمن بدل دینہ فاقتلوہ، جو اسلام چھوڑ دے اسے قتل کر دیا جائے. تو ہم نے پوچھا آپ کے ساتھ ہوا کیا؟ تو انہوں نے سنایا میرے ساتھ یہ ہوا. پھر اس کے بعد بس وہ رونا اللہ کو پسند نہ. اللہ نے دوبارہ ایمان کھول. جب یہ ابوبکر واپس پہنچے تو ان سے پہلے وہ وہاں پہنچے ہوئے تھے، دریائے دجلہ میں نہا رہے اور کہہ رہے ابوبکر اللہ نے میرا ایمان مجھے واپس کر دیا. عیسائیوں کو حقیر سمجھنے پر اتنی بڑی تنبیہ آئی. ہم ایک تو مسلمانوں کو حقیر سمجھتے، پھر اپنے ساتھیوں کو حقیر سمجھتے، جن کی عمریں کھپ گئیں ان کو کام سکھانے کے چکر میں پڑے. مجھے تو اس جملے سے ڈر لگتا ہے، کام سکھاؤ. کس کے پاس دعویٰ ہے کہ ہم سیکھے ہوئے؟ کون یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہمیں یہ آتا ہے؟ ہم جانتے ہیں. لا ادری تو نصف العلم ہے. چوتھا نمبر، اخلاق مشکل ترین چیپٹر ہے اسلام کا. یہ تھوڑی سی محنت سے نہیں آتا. اس سے تو اللہ کے نبی نے فرمایا ساری زندگی کے ساری رات کے شب بیدار اور ساری زندگی کے سارے دنوں کے روزے دار سے بڑا مقام ہے اچھے اخلاق والے کا. اور ضمانت کہ تم اپنے اخلاق اچھے کرو، میں ضامن ہوں جنت الفردوس میں تمہیں گھر لے کے دوں گا. اتنی بڑی ضمانت آپ دے. تو ایک بھیڑ اکٹھی ہو گئی ہے بھائیو. جو پرانے صحبت یافتہ لوگ تھے یا اللہ کے پاس چلے گئے یا کمزور ہو گئے، بیمار ہو گئے. ایک مجمع ہے جوانوں کا، ہر چیز میں کمزوری، ہر چیز میں کمزوری ہے. تو پتہ نہیں کب کہاں جا کے کسی بھی کیچڑ میں گاڑی پھنس گئے. بھائی ہم تو اپنی نفی کرتے ہوئے چلیں، جھک کے چلیں. کام اللہ سے ڈرو یا اللہ تو قبول کر. الٹا چکر ہم ان کو سکھا رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام سے یہ جملہ پسند نہیں آیا تھا، کلیم اللہ کلیم اللہ. ان کی بات سن کر ایک شخص بولا آپ سے زیادہ بھی کوئی جاننے والا ہے؟ ان کا لا ادری، لا میں نہیں جانتا. اتنی بات بھی اللہ کو پسند نہیں ہے کہ تم نے یہ کیوں کہا لا ادری. حالانکہ بات اپنی جگہ پر ٹھیک تھی. وہ جانتے ہیں میں کلیم اللہ ہوں، جو مجھے اللہ نے دیا کسی کو نہیں دیا. خضر کو جو دیا وہ تو بہت تھوڑا ہے، لیکن اللہ کو یہ بات بھی پسند نہیں آئی. لا ادری میں تھوڑی سی ایک شان تھی. نہیں نہیں میرا ایک بندہ ہے تو اس سے زیادہ میں نے اس کو دیا ہے. یہ سارا سفر اس ایک جملے کے پیچھے ہوا. اب ایک آدھ سفر باہر ملک کا کر کے کہتے ہیں ہم نے کام سمجھانا ہے. اللہ تعالیٰ نے اخلاق کا ایک وزن رکھا ہے. معاف کرنا، درگزر کرنا. قیدی دیکھو نا، حنین کے قیدی آئے. میں کیا کیا بتاؤں، میں دیکھ رہا ہوں گڑی بھی تیزی سے آگے جا رہی، لیکن یہ ایسی باتیں جو میں کہنا چاہتا ہوں. قیدی آئے حنین کے 6000 قیدی. تو آپ مال غنیمت تقسیم نہیں کر رہے. سبحان اللہ. کس لیے کہ حنین والے آ کے معافی مانگنے تو ہر چیز واپس کر دیں. مؤخر کی یہ رکھا. جب دیکھا کہ نہیں آ رہے تو ہم نے کہا چلو طائف پہ حملہ کریں. ایک اور بہانہ ڈال دیا اور سارا مال غنیمت جعرانہ میں بند کر دیا اور طائف چلے گئے. 20 دن وہاں گزر گئے، وہ لوگ نہیں آئے. جب دیکھا کہ نہیں آتے تو آپ نے سارا مال اور قیدی تقسیم کر دی. اگلے دن وہ پہنچ گئے، یا رسول اللہ ہمیں معاف کر دیا جائے. آپ نے کہا اللہ کے بندو تمہارے لیے تو میں نے اتنا انتظار کیا، اب میں کب تک انتظار کرتا. اب میں تو تقسیم کر چکا ہوں. اب ایک بات کر لو، یا مال لے لو یا
قیدی دے دیں. وہ کہنے کہ مال تو پھر بھی اللہ دے دے گا, آپ ہمیں قیدی ہمارے واپس کر دیں. آپ نے فرمایا میرے اور میری اولاد کے وہ تو میں ابھی ضمانت دیتا ہوں, لیکن باقی جن کو میں نے دے دیے ہیں ان کی میرے پاس کوئی گارنٹی اور ضمانت نہیں. البتہ میں تمہارے لیے ایک ہیلا کرتا ہوں, تم ایسا کرو صبح کی نماز میرے گھر میں ایسا زور کی نماز میں جب میں نماز پڑھا چکوں تم کھڑے ہو کے زور سے معافی مانگنا, سر تمہارے لیے میں کچھ کروں گا. جس نے تلوار اٹھائی اس کے لیے کہہ رہا میں تمہارے لیے کچھ کروں گا. اگلے دن وہ آ گئے اور انہوں نے یا رسول اللہ ہمیں معاف کیا جائے. تو آپ نے زور سے کہا ہاں بھائی یا مال لے لو یا قیدی لے لو. انہوں نے کہا جی ہمیں قیدی دے دیں. آپ نے فرمایا اچھا بھائی میرے اور بنو عبد المطلب کے قیدی سب آزاد. میرے اور بنو عبد المطلب بنو مطلب میرے اور بنو مطلب کے قیدی سب آزاد. اپنا جو خاندان تھا باقی بھائی سوچ لیں. آپ نے کہا بھائی باقی بھائی سوچ لیں. تو جو انصار و مہاجرین پرانے صحابہ تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم بھی آپ کے پیچھے, ہمارے قیدی بھی آزاد. بنو غطفان, بنو سلیم, بنو فزارہ. بنو غطفان کا سردار تھا عقر بن حابس, اور بنو فزارہ کا تھا عیینہ بن حصن الفزاری, اور بنو سلیم کا تھا عباس بن مرداس السلمی. یہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے. یہ کہنے لگے ہم نے آج تک ایسی لڑائی نہیں لڑی کہ پھر قیدی آزاد کرتے پھریں. ہم نے اس لیے تلواریں اٹھائیں کیونکہ آزاد کر دیں. اللہ کا نبی کرتا ہے تو کرے, اس کے انصار و مہاجرین کرتے ہیں تو کریں, ہم اپنے قیدی آزاد نہیں کریں گے. سبحان اللہ. دیکھ رہے ہو نبی کے اخلاق, صاف اللہ کے نبی کی منشا کے خلاف بول دیا. آپ نے یہ تو نہیں کہا انہوں نے میری بات نہیں لی, ان کو یہاں سے نکال دیا جائے. انہوں نے ہماری بات کو قبول نہیں کیا, ان کو نکال دیا جائے. آپ نے ان کو بلایا کہ بھائی ادھر آؤ مجھ سے سودا کر لو. کیا کہ ہر قیدی کے بدلے میں 6 اونٹ لے لو, قیدی آزاد کر دو. ان کا یہ ہم تیار ہیں. 6 اونٹ فی قیدی آپ نے اپنی طرف سے ادا کیے اور قیدی ان سے واپس لے لیے. 6000 قیدی اکٹھے ہو گئے. آپ نے کہا میری طرف سے سب کو ایک ایک جوڑا انعام دیا جائے. سب کو ایک ایک جوڑا انعام دیا. اب انہوں نے کہاں جانا تھا, سب نے مسلمان ہو کر کلمہ پڑھ لی. جو دشمنوں پر بھی ایسی فیاضیاں کریں, ہم اپنوں کو ہی توڑ کے رکھ دیں. اس لیے تو اللہ کے نبی نے کہا سب سے زیادہ جہنم میں جانے کا سبب زبان ہوگی. زبان, یہ زبان. میرے بھائیو ساری یہ 6 نمبر پورا نسخہ ہے. 2 گولیوں سے کام نہیں چلے گا. پہلا نمبر چھٹا نمبر, پہلا نمبر چھٹا نمبر, درمیان کی ساری باتیں گول ہو کے رہ گئی. تو ان چیزوں میں ضعف آ گیا, کمی آ گئی. اخلاق کی تو تھے جنہوں نے دل جیتے, زندگی میں پلٹا کھا دیں. اتنی بڑی وحشی اور سفاک قوم, صرف 1018 آدمی دے کر آپ نے سارے عرب کو اسلام میں داخل کر لیا. 259 مسلمان شہید ہوئے اور 759 ٹوٹل کافر قتل ہوئے اور ساری قوم اسلام میں داخل. اتنا تھوڑا خون بہا کر, جبکہ پہلی جنگ عظیم میں 75 لاکھ آدمی قتل ہوئے. یہ اخلاق کا سبق مشکل ہے, آسان نہیں ہے. کسی کی گالی سن کر دعا دینا آسان نہیں ہے. کوئی منہ پھیر جائے اسے سلام کرنا آسان نہیں ہے. واللہ اپنے آپ کو اب تول کے دیکھ لو, ساری رات کے نفل پڑھنے آسان ہیں, جو منہ موڑ جائے اسے سلام کرنا مشکل ہوتا ہے. 1 سال کا پیدل سفر آسان ہے, پچھلی گلی میں جو حال پوچھنے نہیں آتا اس کا حال پوچھنے جانا مشکل ہے. چند قدم نہیں اٹھا سکتا نفس. انسان اس معاملے میں کمزور واقع ہوا ہے. تو گالی دینے والے کو دعا دینا,
اختلاف رائے کرنے والے سے زیادہ محبت کرنا. زندگی کے چند ایام مولانا سعید خان صاحب کے ساتھ گزرے, اس سے پتہ چلا اخلاق ہیں کیا. اپنے اندر تو کوئی نہیں آئے, لیکن یہ پتہ چل گیا کہ اخلاق کسے کہتے ہیں. وہ فرمایا کرتے تھے جو جتنا غلط چلے اس سے اتنی زیادہ محبت کرو, جو جتنا اصول کو توڑے اس سے اتنی زیادہ محبت کرو. تو فرمایا کرتا جو پرانوں کا احترام نہیں کرتا وہ اخلاق کی حقیقتوں کو پا ہی نہیں سکتا. کبھی فرماتے تم شرابیوں زانیوں کے لیے چادریں بچھاتے ہو, دسترخوان بچھاتے ہو, چائے لاتے ہو, بسکٹ لاتے ہو, جن کی زندگیاں تمہارے ساتھ نبھ گئیں, ذرا سے اختلاف رائے پر ان کو اٹھا کے اس طرف پھینک دیتے ہو جیسے مکھن سے بال نکال دے. تم کیا جانو اخلاق کسے کہتے. جیسے بھائیو یہ بڑا وزنی عمل ہے, بڑا وزنی عمل ہے حسن اخلاق. جنت الفردوس کے وعدے ہیں اس پر. ایسا ڈھونڈ سی لو, کسی کی نہ غیبت کرو نہ سنو, جہاں کسی کی کمی دیکھو اس کی اچھائی بیان کرو. نبی تو نبی ہوتا ہے, اس کا تو ہر بول اللہ کی منشا میں ہوتا ہے. بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزاد ہوئی, مغیث رضی اللہ عنہ سے نکاح ہے. لونڈی کو اختیار ہے کہ آزاد ہو کر نکاح توڑ دے یا باقی رکھے. جو ہی آزاد ہے انہوں نے نکاح توڑ دیا. بریرہ بڑی خوبصورت, مغیث بڑے بدصورت. اب بریرہ آگے آگے, مغیث پیچھے پیچھے, وہ آگے چلیں وہ پیچھے چلیں, روتے پھریں, منتیں کریں بھی مجھ سے رجوع کر لے, مجھ سے دوبارہ رجوع کر لے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ترس آیا. تب دیکھو بیچارے مغیث کا کیا حال ہو گیا. تو آپ نے بریرہ کو بلایا. تب بریرہ میری ایک رائے ہے, گزارش ہے. کیا یا رسول اللہ, کا اس سے نکاح کر لو. وہ کہنے کہ یا رسول اللہ آپ کا حکم ہے, کیا آپ کا حکم ہے؟ کہنے کہ میرا حکم نہیں, میری رائے ہے. تب پھر میں نہیں قبول کرتی. تو آپ نے تو بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں کہا, تو نے میری بات کو نہیں لیا. یہ وسعت ظرف, یہ وسعت صدر آپ نے کر کے دکھائی. جنہوں نے قتل کے منصوبے بنا, صفوان بن امیہ تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جنہوں نے عمیر بن وہب الجمحی کو بھیجا, جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے آؤ. جب حنین کا مال آیا تو ایسے دیکھ رہے تھے کنکھیوں سے, اس طرح ادھر بھیڑ بکریاں بھری پڑی تھیں اور اونٹ یوں دیکھ رہے. تو آپ کی نظر پڑ گیا. آپ نے کہا صفوان یہ بڑا اچھا لگ رہا ہے. کہنے کہ جی ہاں. کا تب تجھے ہدیہ, تو اشہد ان کا رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں تو اللہ کا رسول ہے. اتنی بڑی سخاوت سچے نبی کے سوا کوئی نہیں کر سکتا. بھائیو وسعت ظرف ہو. یہ اخلاق اپنے بچوں سے برتو, بیویوں سے برتو. ساری دنیا سے کو ہنس کے ملتے ہیں, بیویوں سے لڑ کے ملتے ہیں. ساری دنیا کے ساتھ اچھے اخلاق, بیویوں کے ساتھ بدتمیزی اور لڑائی. میں تو یہ کہتا ہوں اپنے بچوں سے بھی چوتھے نمبر کا معاملہ کرو. آج کی اولاد وہ اولاد نہیں ہے. آج کی اولاد انٹرنیٹ کے زمانے کی ہے, کیبل کے زمانے کی ہے, ڈش کے زمانے. یعنی کیا پتا بات کسے کہتے. جب ہماری اپنی تہذیب تھی تو کچھ تھا. مجھے یاد ہے میں چھوٹا تھا جب ہمارے دادا تو میرے 2.5 سال میں فوت ہو گئے. ان کے جو بڑے بھائی تھے چھوٹے, وہ میری عمر کو 7-8 سال تھی جب وہ فوت ہوئے. تو میرے اس دادا کے سامنے بھی, جو میرے دادا کے بھائی تھے, نہ میرا باپ ان کے سامنے ایسے آمنے سامنے بیٹھتا تھا, نہ ان کے اپنے بیٹے ان کے آمنے سامنے بیٹھتے تھے. پیٹھ پیچھے بیٹھتے تھے, پیٹھ پیچھے. اور وہ کھڑے ہو جاتے تو پھر وہ سارے کھڑے ہو جاتے. وہ بڑے دبنگ آدمی تھے, ان کو بڑے بڑے عمریں ہیں, اور ان کو بیڑے میں ڈانٹ دیتے تھے اور کوئی کچھ نہیں کرتا. چپ. یہ تہذیب تو ہماری ختم ہو گئی. اب تو بیٹا باپ کے گلے کو آتا ہے. تو میرے واسطے کیتا کی, تیرا بیڑا غرق ہو جائے. باپ سے کہہ رہا تو میرے واسطے کیتا کی. تو میں کہتا ہوں چوتھا نمبر اولاد کے ساتھ بھی برتو, ان کے ساتھ بھی وہی اخلاق برتو جو باہر برت رہے ہو, تو یہ فرما بردار ہوں گے. اور بیویوں کو وہ اخلاق دو جو اوروں کو دیتے ہو, وہ فرما بردار ہوں گی. آج حکم کا زمانہ نہیں ہے. میں تو اپنے مدرسے کے استادوں سے کہتا ہوں ڈنڈا چھوڑ دو, کان پکڑانے چھوڑ دو, زمانہ چلا گیا, باغی ہو جائیں گے. کیا فائدہ ایسا قرآن پڑھانے کا کہ قرآن سے نفرت ہو جائے.
اخلاق مشکل ترین سبق ہے کہ نا پروسیس کو میں نے تفصیل سے بتایا ہے. یہ صبح میں اکثر پرانے لوگ ہوتے ہیں کام کرنے والے لوگ, اس لیے تھوڑا سا اس کو میں وضاحت سے عرض کرتا ہوں. ہمیں اس کی ضرورت ہے, ہم اس کے محتاج ہیں اس وقت, اشد ضرورت ہے اس کی اس وقت. ایسے ہی نیتیں ڈاواڈول ہو رہی, جب مجموع کی کثرت. مولانا ظاہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے حکیم ہمارے استاذہ میں سے بڑے, ایک دفعہ فرمانے لگے یہ جو تبلیغ کا ممبر ہے نا, تبلیغ کا ممبر اب یہ بھی بہت بڑا فتنہ بن چکا ہے. ہمارا سبق ہو رہا تھا کنز کا, حالانکہ ابھی تو بہت بہت دور کے سبق, اللہ نے ان کو بڑی دور کی نظر عطا فرمائی, یعنی کہ یہ فتنہ بن چکا ہے فتنہ. پھر کہنے لگے اللہ کا شکر ہے آج تک کبھی ممبر پہ بیٹھنے کی خواہش ہی نہیں پیدا ہوئی. پھر ایک دفعہ مجھے یاد ہے ہمارا سبق ہو رہا تھا مطبخ میں, لڑکے روٹیاں پکانے میں آخر نوجوان کوئی نہ کوئی شرارت بھی کر بیٹھتے, کچھ سستی بھی کر بیٹھتے, تو اکثر وہ مطبخ والوں کی طرف سے شکایتیں آتی. تو پھر اس کے سدباب کے لیے طے ہوا کہ ایک استاد صبح کے وقت جب روٹی پکائی جاتی ہے تو وہ مطبخ میں بیٹھ کے سبق پڑھایا کریں. تو بدلتی رہتی تھی باریاں. تو ہمارا حیات الصحابہ کا سبق تھا اور مولانا ظاہر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیں سبق پڑھا رہے تھے. اور اس کو پرانا مطبخ ہوتا تھا, اس کو 2 داشیں ہوتی تھیں جن میں اب تو مشینیں لگ گئیں, اس میں روٹی پکتی تھی. سردیوں کے دن تھے, جنوری کے, شدید سردی, نیچے ٹھنڈا فرش اور اس پر چٹائیاں تھی ٹوٹی ہوئی پھٹی ہوئی, مجھے نزلہ لگا ہوا تھا. تو ہم ٹھٹر رہے تھے سردی کی شدت. ادھر وہ ساتھ دیگوں کی کھڑ, ادھر وہ پانی کے ساتھ وہ دھو رہے ہیں وہ, اور ایک عجیب سا منظر تھا, ایک بے بسی اور قسم پرسی. تو حیات الصحابہ کا سبق ہو رہا تھا. تو مولانا ظاہر شاہ صاحب فرمانے لگے رائمنڈ کی نسبت کو بیچنا نہیں, رائمنڈ کی نسبت کو بیچنا نہیں. آپ یقین مانیں مجھے اندر ہی اندر ہنسی آئی. میں نے کہا کون سی نسبت؟ ٹوٹی چٹائی, ٹھنڈا فرش, سرد ہوائیں, پھرتے ہیں خار میر کوئی پوچھتا نہیں, اس عاشقی میں عزت سادات دی گئی. یہ کون سی نسبت کہہ رہے ہیں کہ رائمنڈ کی نسبت کو بیچنا نہیں؟ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں 74-75 کی بات. تو وہ تو دنیا سے چلے گئے, لیکن آج میں دیکھ رہا ہوں کہ ہم اس کو اب بیچ سکتے ہیں. اور بک گئی, ہمارے تو ہاتھوں سے بک گئی. شاید مخلصین کی برکت سے, جیسے وہ حدیث میں آتا ہے لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے تو جہنمی کھڑے ہوں گے, پھر جہنمی پکارے گا ایک جنتی کو, آپ مجھے پہچانتے ہو؟ کہے گا نہیں. وہ کہے گا میں نے آپ کو لاہور میں پانی پلایا تھا, آپ کو پیاس لگی ہوئی تھی. لاہور کیسے نام لے رہا ہوں؟ تو کہے گا ہاں یاد آ گیا تھا, میری سفارش کر دی. تو اللہ تعالیٰ سے کہے گا یا اللہ اس کا میرے اوپر ایک احسان ہے, اس نے مجھے پانی پلایا تھا, اب میں جا رہا ہوں جنت میں, یہ جا رہا ہے دوزخ میں, اے اللہ تو اسے بھی معاف کر دے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے چلو تیری برکت سے اس کو بھی معاف کر دیتا ہوں. اب بھائی ہمارا حال تو یہ ہے کہ ایک مخلوق کی نظریں اٹھنے لگیں, انگلیاں اٹھنے لگیں, اس لیے بھائی اپنا اخلاص تو گیا. لیکن یہ خیال آتا ہے کہ شاید کوئی ہماری بات سے جنت میں جاتا ہو. اللہ نے تبلیغ کے کام کو ایک عزت دے دی ہے, بڑے بڑے لوگ متوجہ ہو رہے. اب اخلاص کی متا سنبھال کے چلنا بہت مشکل ہو گیا. جب ہمیں کوئی جانتا نہیں تھا, ہم کسی کو جانتے نہیں تھے, اور کوئی سامنے تھا ہی نہیں سوائے اللہ کے. اب بہت سی چیزیں سامنے آ گئی. اب کچھ پتہ نہیں کہ ہم مخلص ہیں
دنیا پرست ہیں، یہ موت پہ ہی پتہ چلے گا۔ تو جب استقبال کا دور آتا ہے تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی حدیث فرماتے ہیں کہ ہم نے تنگی کا دور بھگت لیا، اس میں ہم پاس ہو گئے، لیکن جب ہم پہ فراخی کا دور آیا وہ بات نہ رہی۔ تو آج زیادہ ضرورت ہے اخلاص کی بات کو طاقت سے رکھنے کی کہ ہم بہک نہ جائیں، بھٹک نہ جائیں۔ شخصیات متوجہ ہو رہی، اسی پہ لڑائیاں ہو رہی، اس سے تم نے نہیں ملنا میں نے ملنا، اس پہ لڑائیاں ہو رہی، تم اس سے ملنے کیوں گئے تھے؟ تو یہاں کی بات نہیں، ساری دنیا کی بتا رہا ہوں۔ قطر میں گیا، وہاں یہ لڑائی میں نے دیکھی، اس سے ملنے کیوں گئے تھے؟ تم کس سے پوچھ کر گئے تھے؟ اور پیچھے کو یہ نہیں وجہ کہ یہ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، صرف انانیت تھی۔ فقیروں سے ملنے میں تو کوئی لڑائیاں نہیں تھی نا، الٹا کہ تو جا، میں تو ذرا میرے سر میں درد ہے، تو جا۔ ڈی سی صاحب سے ملنا ہے، مجھے دین کے لیے ہر وقت تیار۔ بڑے آدمی کو مل کر آئیں گے تو کارگزاری سنائیں گے، کسی چپڑاسی کو مل کر آئیں تو وہ کارگزاری کبھی سناتے ہیں تمام؟ اس نے مجھے یہ کہا، میں نے اسے یہ کہا، اس نے مجھے یہ کہا، میں نے اسے یہ کہا۔ ریڑھی والے سے بات کر کے یہ ایسے جذبے سے آگے بات سنائی کب؟ ہم تو خود خواص میں کام کر رہے ہیں نا پچھلے 15 سال سے، ہمیں تو اس راہ کے کانٹوں کا پتہ چل چکا ہے کہ یہ کیسا خاردار ہے اور کیسے اس کے اندر بغض چھپے ہوئے ہیں اور نفرتیں چھپی ہوئی ہیں۔ بنگلہ دیش میں تھا اجتماع میں، تو میں وہاں جو خواص کا خیمہ ہوتا ہے اس کا انتظام بہت اچھا ہوتا ہے، اور جو عمومی خیمہ ہوتا ہے اس کا انتظام بہت نرم ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، اتنا زیادہ نہیں۔ وہاں خواص کے لیے بہت اعلیٰ انتظام کرتا ہے، عوام کا انتظام بہت کمزور ہوتا ہے۔ تو میں نے وہاں خواب دیکھا کہ آواز لگ رہی جنت کو چڑھو جنت کو، لوگ جا رہے ہیں، میں بھی چل پڑا۔ جب میں دروازے پر پہنچا تو ایک آدمی نے ڈنڈا آگے کر دیا، پیچھے سے آواز آئی جانے دو، تو اس نے ڈنڈا پیچھے ہٹا دیا۔ جب میں اندر داخل ہوا تو آگے میں نے کیا دیکھا کہ بنگلہ دیش کے اجتماع کا جو عمومی میدان تھا وہ سامنے عمومی پنڈال، وہ سب لوگ غریب ایسے بیٹھے ہوئے بستروں کے ساتھ چپکے ہوئے۔ میرے دل میں آیا، میں نے زبان سے نہیں کہا، میرے دل میں آیا کہ یہ کون سی جنت ہے، یہ کون سی جنت ہے؟ تو مجھے غیر سے آواز آئی، یہی تو جنت ہے، یہی تو جنت ہے۔ کیا مطلب؟ اکثر جنت کے لوگ فقیر ہوں گے، اکثر اہل الجنت فقراء، جنت کے اکثر لوگ فقیر ہوں گے۔ فقیروں میں چلنے پھرنے سے تواضع پیدا ہوتی، عاجزی پیدا ہوتی، بڑے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے ملنے سے بڑائی پیدا ہوتی ہے، عجب پیدا ہوتا ہے، تکبر چپکے سے اندر آ جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا۔ اللہ کی کو راضی کرنے کا ہر وقت یہ ہمارا 5واں نمبر ہے، تصحیح نیت۔ تصحیح نیت یہ باب تفعیل ہے جو تکرار کا تقاضا کرتا ہے۔ ہر وقت اپنی نیت کو ٹھیک کرتے رہنا، ہر وقت اپنی نیت کو ٹھیک کرتے رہنا، کبھی کسی وقت بھی اپنی نیت پہ اعتماد نہ ہو کہ میں تو بڑا مخلص آدمی۔ نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا، منافق ہو گیا۔ حنظلہ جیسا آدمی کہہ رہا حنظلہ منافق ہو گیا۔ عمر جیسا آدمی حضرت حذیفہ کو بلا کے پوچھ رہے ہیں میرا نام منافقوں میں تو نہیں لکھا ہوا؟ بھائی ہر وقت ڈر ہو اپنی محنت سے مردود ہونے کا، اور ہمارے پاس ہے کہ ہم اللہ کو کیا دکھائیں گے؟ خود سوچو بھائیو، کیا چیز ہے جو ہم اللہ کو پیش کریں؟ عمر جیسا آدمی، عمر جیسا جس کا اسلام مانگا گیا، اے اللہ عمر دے دے، 2 عمر میں سے ایک دے دے، اور عمر بن خطاب میں خاص طور پہ مانگتا ہوں۔ اس طرح مانگے گئے، اور عرفات کے میدان میں حضور نے کہا اللہ سب پہ فخر کر رہا ہے،
عمر بن خطاب سے خاص طور پہ فخر کر رہا ہے. جن راہوں سے عمر گزر جائے شیطان راہیں چھوڑ جاتا ہے. میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. عمر میں نے جنت میں محل دیکھا. میں نے پوچھا کس کا ہے؟ کہا گیا قریشی کا ہے. میں سمجھا میرا ہے. میں جانے لگا تو کہا گیا عمر بن خطاب کا ہے. میرے 2 وزیر دنیا میں ابو بکر اور عمر. میرے 2 وزیر آسمان میں جبریل و میکائیل. ایسی ہستی 22 لاکھ مربع میل میں اسلام پھیلا. حضرت عائشہ نے فرمایا عمر کا ذکر کیا کرو کہ عمر کا ذکر کرنا بھی اللہ کی یاد دلا دیتا ہے. ایسی ہستی ہے. اما عائشہ کہہ رہی عمر کا ذکر کیا کرو. عمر کا ذکر ایسا ہے جیسے اللہ کا ذکر کرنا کہ اللہ کی یاد آ جاتی. ایسی ہستی. اور نماز میں خنجر لگا اور آپ نے کہا اے لوگوں میں ابو بکر سے راضی ہوں اس کے مقام کو پہچاننا. میں عمر سے راضی ہوں اس کے مقام کو پہچاننا. میں عثمان سے راضی ہوں. میں علی سے راضی ہوں. ایسے لوگ. نماز میں خنجر لگا اور کافر کے ہاتھوں لگا. مسلمان کے نہیں. شہادت علیہ، شہادت کامل. جب دیکھا کہ موت اب آتی رہے گی تو بیٹے کو کہا جاؤ اما عائشہ سے پوچھ کے آؤ کہ عمر اپنے ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے. امیر المومنین نے کہنا اب میں عمر ہوں، امیر نہیں ہوں. تو جب وہ گئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ رو رہی بچی رو رہی. تو انہوں نے عرض کی ابا میرے ابا یہ چاہتے ہیں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی لیکن اگر عمر چاہتا ہے تو اس سے مجھ پر ترجیح ہے. میری طرف سے اجازت. یہ مقام مل گیا. حضور کے پڑوس بھی مل گیا. پھر انہوں نے واپس آ کر کہا آپ کو مبارک ہو، اجازت مل گئی. پھر کہنے کے ممکن ہے میرے شرم میں اجازت دے دی ہو. جب میں مر جاؤں نا تو پھر مجھے لے جانا اور دروازے کے باہر رکھ دینا اور پھر دوبارہ پوچھنا. اس وقت اگر اجازت دیں تو پھر اندر لے جانا ورنہ مجھے واپس قبرستان میں جا کے دفن کر دینا. تو جب موت کی دستک محسوس کی تو اپنے بیٹے سے کہا میرا سر زمین پہ رکھ دے. ان کا سر گود میں تھا. زمین پہ رکھ دے. جب سر انہوں نے زمین پہ رکھا تو اپنے گال جو تھے نا وہ زمین پہ ایسے ایسے یوں رگڑنے لگے اس طرح اور کہنے لگے ویل لک یا عمر ان لم یغفر لک ربک. اے عمر تو ہلاک ہو گیا اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا. اے عمر تو ہلاک ہو گیا اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا. کون یہ کہہ رہا ہے؟ اے عمر تو ہلاک ہو اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا. اور یہ ہمارے نوجوان کہہ رہے ہیں جنت تو ایک راستے کی گری پڑی چیز ہے. میں نے خود ان کانوں سے سنا جنت تو ایک راستے کی گری پڑی چیز ہے. اللہ کے واسطے ہوش میں آؤ. کیا واقعات بول رہے ہو؟ جنت تو ایک راستے کی گری پڑی چیز. جن کو جنت کی بشارتیں مل گئیں کہ مر گیا عمر اگر اللہ نے اسے معاف نہ کیا. ہلاک ہو گیا عمر اگر اللہ نے ان سے معاف نہ کیا. کتنی ضرورت ہے نیت کو سنبھالنے. جنازہ اٹھایا گیا. صہیب رومی نے جنازہ پڑھایا اور لا کر عبداللہ ابن عمر نے دروازے کے سامنے رکھ دیا. پھر جا کے دروازے پہ دستک دی اور کہا امیان یا ام المؤمنین ان ابی بالباب. اما جان میرے باپ دروازے پہ حاضر ہیں. کیا لیے پھرتے ہیں تبلیغ والے؟ محبتیں برباد ہو گئی، نیتیں برباد ہو گئی، علم ویسے کوئی نہیں، نمازیں ویسے بے دیان کی، یقین ویسے پارا پارا. وہ جنت اس راستے کی گری پڑی ہے. کیا کہہ رہے ہیں پتہ نہیں. اللہ تعالیٰ کا نبی کہہ رہا الا ان سلعۃ اللہ الغالیہ الا ان سلعۃ اللہ الجنہ. بڑی مہنگی چیز ہے جنت، بڑی مہنگی چیز ہے جنت. جنت اللہ کی رضا کا مقام ہے. یہ سارا مکمل جامع نسخہ ہے. اس کی ایک ایک صفت کو کہنا سننا کہنا سننا تب جا کر دل دماغ کے دروازے کھلیں گے اور یہ چیزیں اتریں گی.
دوائی کھانے سے اندر کا سسٹم امیون ہو جاتا ہے، اس پر پھر دوائی اثر ہی نہیں کرتی. شروع سے پوری غذا پوری ڈوز ہوتا کہ شروع سے سارے جراثیموں پہ حملہ پورا ہو. پوچھ لو ڈاکٹروں سے، تھوڑی دوائی تھوڑی ڈوز دیں تو اور خطرناک کام ہوتا کہ جراثیم مضبوط ہو جاتے. تو صرف 2 نمبر اب بیان ہو رہے ہیں ہمارے مجموعے میں، ایک پہلا نمبر ایک چھٹا نمبر، 4 نمبر بیچ میں سے گول ہو گئے. بھائی ہمیں ضرورت ہے ایک ایک چیز کو بیان کرنے کی. میری ضرورت ہے ان صفات کو لے کے پھرنا، یہ دعوت کی نقل و حرکت. خالی پھرنا تو دعوت کی نقل و حرکت. ان صفات کو لے کے پھرنا، اس کی صدا لگانا، اس کی آواز لگانا، اس کے لیے ساری دنیا کو طے کرنا اور مشرق و مغرب کے چکر لگانا، ان ساری چیزوں کو لے کے پھرنا، یہ ہے دعوت اللہ. ایمان کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، نمازوں کے ساتھ، علم کے ساتھ، ذکر کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، دین کے مٹنے کے درد اور غم اور قرآن کے ساتھ ان چیزوں کو لے کے پھرنا، یہ ہے دعوت اللہ. یہ نقل و حرکت پھر دعوت اللہ ہے جب یہ صفات چل رہی ہوں، زندہ ہو رہی ہوں، اوروں میں منتقل ہو رہی ہیں. اس لیے بھائیو، ایک تو ہم توبہ کریں، جو آج تک گزر گئی اللہ اسے معاف کر دے، اور جو آئندہ ہے اس میں وہ کروا لے جو تو چاہتا ہے، جس سے تو راضی ہو. جو کرے گا تو اسے چمکائے گا، جو نہیں کرے گا اپنا وبال خود بھگتے گا. اس لیے تو بھائی یہ سارا مجمع توبہ کرے. یہ مطالبہ تو میں ہر بیان میں کرتا ہوں، بھائی توبہ کرو. پتہ نہیں کیونکہ بغیر توبہ کے رہنا نہیں چاہیے. کب موت آ جائے، پتہ نہیں کب موت آ جائے تو توبہ تو کی ہوئی ہو، اور توبہ کی ہوئی ہوگی تو بڑی گنجائش مل جائے، بڑی گنجائش مل جائے. چلے اٹھنے سے پہلے توبہ تو سارے کرو، ٹھیک ہے نا بھائی. یہ تو نیت پکی کریں کہ اللہ بس ہمیں معاف کر دے، آئندہ تیری نافرمانی کا قدم نہیں اٹھے گا. کرتے ہو نا بھائی؟ اب بھائی کو مجھے بھی تو سناؤ. جن بھائیوں نے سچی توبہ کر لی ہے، ایک دونوں خالی انشاءاللہ، ایک ہے جو باقی دل میں رویا کہ یا اللہ بس معاف کر دے، ان کو خوشخبری ہو کہ اللہ نے ان کے پچھلے سارے معاف کر دے. وہ اس وقت ایسے بیٹھے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوئی، سب معاف. حق باقی ہے، حق دبانے کا گناہ معاف ہو گیا. ایک حق اللہ کا ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکات. تو جو نماز نہیں پڑھی، زکات نہیں دی، روزہ نہیں رکھا، اس کا جو جرم تھا وہ معاف ہو گیا. اب نماز کی قضا باقی رہے گی، روزے کی قضا باقی رہے گی، زکات کی قضا باقی رہے گی. جن لوگوں کے حقوق دبا دیے تھے وہ حق دبانے کا گناہ فوراً معاف. اب حق کی ادائیگی باقی رہے گی، کسی طرح طے کر کے ادا کرنا شروع کر دو، اللہ وہ حق بھی ختم کر دے. اور اگر توبہ کے بعد ادا کرنے کی کوشش کے باوجود بھی ادا نہ کر سکا، پھر اللہ کے خزانوں سے امید ہے، اللہ کے فضل سے امید ہے کہ اللہ اپنے خزانوں سے اسے ادا کر دے. تو بھائی اب توبہ تو ہو گئی نا، اب ان سارے عالم میں پھرنا ہے، ان صفات کو لے کے جانا ہے. اس کے لیے بولو بھائی کون بھائی ہے جو ادھر اجتماع بھی سر پہ آیا ہوا ہے، تو بھائی نقد بھی بولو، اجتماع سے بھی